عالمی ادب کلاسک کا تعارفی مطالعہ۔ میں ڈاکٹر نبیل احمد، اسسٹنٹ پروفیسر، یونیورسٹی آف ایجوکیشن لاہور۔ بڈھا گوریو، انقلاب فرانس، یوجین راستیناک۔ انقلاب فرانس کا آغاز ہوتا ہے 5 مئی 1789 میں اور یہ سلسلہ 9 نومبر 1799 تک چلتا ہے۔ ایک لمبے عرصے تک انقلاب فرانس کا سلسلہ چلتا ہے۔ پرانا بادشاہت کا نظام ختم ہوتا ہے۔ بالزک کا زمانہ ظاہر ہے کہ 1850 تک کا ہے۔ 1850 وہ سال ہے جب اس ممتاز ناول نگار کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ بالزک نے نہایت گہرائی کے ساتھ فرانسیسی زندگی کا مشاہدہ کیا ہے اور اپنے مشاہدے کو سماجی حقیقت نگاری کے پیرائے میں حوالہ قلم کیا ہے۔ اس کا انداز تخلیقی ہے، اس کے مشاہدے میں عمیق نظری ہے، اس کی نظر میں وسعت ہے اور وہ ایک بالغ نظر لکھنے والا ہے جسے ہم بالغ نظر سماجی حقیقت نگار کہہ سکتے ہیں۔ یوجین راستیناک جب بورڈنگ ہاؤس کے اندر اس کی بات چیت ہوتی ہے دوترا کے ساتھ، تو دوترا ایک ایسا کردار ہے جو پیرس کی اور فرانس کی زندگی کے بارے میں تجربہ رکھتا ہے اور اس تجربے میں وسعت بھی ہے، گہرائی اور گہرائی بھی ہے اور اس کی نظر میں بصیرت بھی ہے اور وہ ایک لحاظ سے یوجین راستیناک کو اپنے تجربات بتاتا چلا جاتا ہے۔ یوجین راستیناک اب یہ جاننا چاہتا ہے کہ مادام وودکے نے بورڈنگ ہاؤس کے اندر ایک ایسا کردار جس کا نام بڈھا گوریو ہے اور اس کے بارے میں یہ مشہور کر رکھا ہے کہ اس کا تعلق جو ہے وہ پیرس کی خوبصورت لڑکیوں کے ساتھ ہے اور کردار کو لے کر اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک اچھا انسان نہیں ہے، یا اس کا ایک ایسا تصور بنا دیا گیا ہے، ایک ایسا پیکر تراش دیا گیا ہے۔ اب کیا ہے کہ یوجین راستیناک تہیہ کر لیتا ہے کہ وہ آج اس صداقت کو جان کر ہی دم لے گا کہ یوجین راستیناک کو پتہ چل جائے کہ گوریو کا ولغین کے ساتھ کیا تعلق ہے اور مادام درستوو یعنی اناستاسی کے ساتھ کیا تعلق ہے یا تعلق کی نوعیت کیا ہے۔ اور وہ جب اس نیت سے نکلتا ہے تو وہ بہت ساری معلومات اکٹھی کر کے واپس میزو وڈ کے آتا ہے۔ انقلاب سے پہلے گوریو کے بارے میں وہ جانکاری اکٹھی کرتا ہے، اس کے پاس مستند معلومات ہیں کہ انقلاب فرانس سے پہلے وہ سویوں کے ایک تاجر کے پاس معمولی مزدور تھا، لیکن تھا بہت محنتی، تھا بہت کفایت شیار اور تھا بہت ہوشیار اور اس میں حوصلہ بھی تھا، جبکہ مالک اتفاق سے انقلاب کا شکار ہو گیا۔ یعنی انقلاب فرانس میں وہ جو دکان کا مالک تھا، جو تاجر تھا، سبیوں کا تاجر تھا، وہ انقلاب کے زمانے میں انقلاب کا شکار ہو گیا۔ تو کیا ہوا کہ گوریو نے وہ دکان خرید لی جو غلے کے ایکسچینج کے قریب تھی، پھر اس نے دور اندیشی سے کام لیتے ہوئے اپنے علاقے کے لوگوں کی صدارت بھی قبول کر لی تاکہ اس خطرناک زمانے میں اسے باوثوق لوگوں کی حمایت حاصل رہے۔ اس دور اندیشی کے باعث اس کی تو قسمت بن گئی۔ یہ معلومات تھی جو یوجین جب بورڈنگ ہاؤس سے نکلتا ہے تو وہ یہ ساری معلومات اکٹھی کرتا چلا جاتا ہے۔ اب اس نے طے کر لیا تھا کہ وہ مستند معلومات پہلے حاصل کرے گا اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اگلا سٹیپ لے گا۔ یوجین راستیناک جب نکلتا ہے تو اسے مستند معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ بڈھا گوریو کی چاندی ہو گئی،
اس کے 12 ہو گئے اس وقت ہوئے جب پیرس میں قحط پڑا اور اناج کی قیمتیں کئی گنا بڑھ گئی. بہت سے لوگ روٹی کے لیے نان بھائی کی دکان پر لڑ مرتے تھے اور بعض بیچارے خاموشی سے جا کے اطالوی سویاں لے آتے تھے. لہذا ان حالات کا اس نے پورا فائدہ اٹھایا اور بڑی دولت پیدا کر لی. پھر اس نے وہ ٹھاٹھ کی تجارت کی جو صرف روپیہ کے بل پر ہی ہو سکتی ہے، جیسا اوسط درجے کی صلاحیتیں رکھنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے. قسمت نے اس کی یاوری کی اور اسے کامیابی حاصل ہوئی. اس کی یہ خصوصیت ہی اس کی نجات کا ذریعہ بن گئی. اس کی دولت کا انکشاف اس وقت ہوا کہ جب امیر کہلانے میں کوئی خطرہ نہ رہا. چنانچہ اس سے کسی کو حسد پیدا نہ ہوا. اناج کے اس لین دین میں اس نے اپنی پوری ذہانت صرف کر دی تھی. آٹے، دال اور بھوسے کی اقسام کو پرکھنا، ان کو محفوظ کرنے کے طریقے بتانا، بازار کے بڑھتے گھٹتے بھاؤ اور فصل کی پیداوار کا پہلے سے اندازہ لگانا، سستے داموں پر دالیں خریدنا، پھر سسلی اور یوکرائن میں ذخیرے جمع کرنا. ان سب معاملات میں کوئی اس کی گرد کو بھی نہ پہنچتا تھا. اگر کوئی اسے کاروبار کرتے دیکھتا یا اناج کی درآمد کے قانون پر بحث کرتے، ان اصولوں کو سمجھاتے اور ان کی کمزوریاں نکالتے سنتا تو کہتا اسے تو وزیر ہونا چاہیے تھا. وہ نہایت صابر، ہوشیار، پھرتیلا، بات کا پکا اور لین دین میں تیز ترار تھا. اس کی نگاہیں شاہین کی طرح تیز تھی. ہر چیز کا پہلے سے اندازہ کر لیتا تھا، ہر بات جانتا تھا اور اس کو چھپانے کی اہلیت بھی رکھتا تھا. حالات کے سمجھنے میں وہ کسی ماہر سیاستدان کی طرح تھا اور چپ چاپ تھکے بغیر چلتے چلے جانے میں سپاہیوں کی مانند تھا. اس کی عادت تھی کہ فرصت کے وقت اپنے تنگو تاریخ دفتر کی سیڑھیوں پر دروازے سے لگ کر کھڑا ہو جاتا تھا. اسے یہاں سے ہٹا دو اور اس کا مخصوص پیشہ اس سے چھین لو تو وہ ایک بے ڈھنگے اور کوڑ مغز مزدور کے سوا اور کچھ بھی نہ تھا جو کسی کی بات نہ سمجھ سکے. اب بالزک نے کیا کیا ہے؟ بالزک نے دکھایا ہے کہ انقلاب فرانس کے بعد اناج کی قیمتیں کئی گنا بڑھ گئیں. بہت سے لوگ روٹی کے لیے نان بھائی کی دکان پر لڑ مرتے تھے. یہ بالزک نے دکھایا ہے کہ انقلاب کے زمانے کا جو فرانس ہے اس کی سماجی زندگی میں ایک تو قحط پڑا اور دوسرا کیا ہوا کہ قحط پڑنے کے ساتھ اناج کی قیمتیں بڑھ گئیں اور گوریوں نے سویوں کی تجارت کی. اور گوریو کیا کرتا تھا؟ سسلی اور یوکرائن سے جو ہے وہ اناج خریدتا تھا، وہ فصلوں کے بارے میں جانتا تھا، وہ آٹے، دال اور بھوسے کی اقسام کے بارے میں جانتا تھا. اسے تجارت کی باریکیوں کا پتا تھا. اب کیا ہے کہ بالزک نے اس عہد کی ساری صورتحال کو اپنی ذہانت کے بل پر دکھایا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اپنے کام میں کتنا ماہر تھا. یعنی گوریو اس زمانے میں یعنی 1799 کا زمانہ ہے. اس زمانے میں جب اس نے سویوں کے تاجر کے طور پر کام کو بڑھایا، پھیلایا اور سسلی اور یوکرائن سے وہ کیا کرتا تھا؟ وہ اناج جو ہے وہ وہاں سے درآمد کرتا تھا اور ظاہر ہے کہ وہ اناج کی باریکیوں کو جانتا تھا، فصلوں کے بارے میں جانتا تھا، فصلوں کے نرخ اور بازار میں ان کے اتار چڑھاؤ کے بارے میں اس کے پاس لیٹسٹ تازہ ترین انفارمیشن ہوتی تھی، تازہ ترین معلومات اس کے پاس ہوتی تھی. اور لوگ جب اسے کاروبار کرتے دیکھتے تھے وہ ایک اتنا باریک بھی کاروباری شخص تھا کہ لوگوں کی یہ رائے تھی کہ اسے قانون کا وزیر ہونا چاہیے، اس کے پاس وزارت ہونی چاہیے. ہاں اس میں تاجرانہ خوبیاں بھی تھیں، جس طرح ایک بزنس مین میں خوبیاں ہوتی ہیں کہ وہ صابر بھی تھا، ہوشیار بھی تھا، پھرتیلا بھی تھا اور اپنی بات کا بھی پکا تھا اور لین دین میں بھی تیز ترار آدمی تھا. ہاں اپنے کام میں اپنی دھن کا پکا تھا اور اس کی نگاہیں جو ہے وہ شاہین کی طرح تھی. ہر چیز کا
وہ پہلے ہی سے اندازہ کر لیتا تھا، ہر بات اپنے کاروبار سے متعلق جانتا تھا. تو یہ ایک ایسا کردار ہے، یعنی جب وہ گوریو اپنے کاروبار کی دنیا میں تھا تو اس میں ہر خوبی تھی. گوریوں کی خود غرضی کی صفانہ طریقے سے بالزک نے عکاسی کی ہے، یعنی جب اس کی خود غرضی کا عالم ہے تو اس کو بھی صفاقی کے ساتھ ایکسپریس کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ اس کے اندر جو ہنرمندی تھی، اس کے اندر جو ایک ماہر تاجر کی خوبیاں تھیں، ان کو بھی بالزک نے نہایت باریک بینی کے ساتھ اپنے ناول میں ایکسپریس کیا ہے. اور گوریوں کے حالات ہمارے سامنے رکھ دیے ہیں کہ گوریو جو ہے ایک ایسا شخص تھا جس نے انقلاب فرانس کے زمانے میں جب قحط پڑ گیا تو اس قحط کے زمانے میں اس نے اپنے کاروبار سے پورا فائدہ اٹھایا اور بڑی دولت اس نے اکٹھی کر لی. اور اس کے اندر جو ہے وہ ماہر سیاستداں کی طرح خوبیاں دکھائی ہیں، اور سپاہیوں کی طرح جو ہے وہ تھکے بغیر چلے جانے کا عادی تھا. اور پھر وہ ایک چیز جو ہے وہ جانتا تھا، لیکن دنیاوی کام کوئی نہیں جانتا تھا. دنیاوی معاملات میں وہ بے ڈھنگا اور کوڑ مغز آدمی تھا، لیکن وہ اپنے کام کی باریکیوں کو وہ بہت جانتا تھا. اور کچھ بھی نہ تھا جو کسی کی بات نہ سمجھ سکے. ذہنی لطافتوں سے یکسر آری محسوس ہوتا تھا، تھیٹر دیکھتے دیکھتے جیسے ایک شخص سو جائے، غرض جو بے وقوفی کی زندہ مثال ہو. یعنی وہ اپنے کاروبار کے علاوہ کچھ بھی نہیں جانتا تھا. اچھا، کیا ہے کہ گوریو جو ہے اپنے عہد کے بہت سارے کرداروں کی نمائندگی کرنے والا ایک شخص ہے. یہ اصل میں اس پورے عہد کے 9 دولتیوں کی بھی ایک طرح سے عکاسی کرنے والا کردار ہے، جس کو بالزک نے خلاقانہ انداز سے ایکسپریس کیا ہے. گوریو کے مزاج کے لوگ تقریباً سب کے سب ایک جیسے ہوتے ہیں. اب یہ نہیں ہے کہ ایک گوریو تھا پیرس میں، اس طرح کے دنیا کے ہر کونے، ہر علاقے، ہر خطے میں کردار ہوتے ہیں جو صرف اور صرف اپنے کام کے ماہر ہوتے ہیں اور دنیا کا انہیں کوئی کام نہیں آتا. اور گوریو بھی ایسا ہی شخص تھا، اور ان سب کے دلوں میں کوئی نہ کوئی شریفانہ جذبہ ضرور کار فرما ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی خوبی ضرور ہوتی ہے جو اتنی شدت اختیار کرتا ہے کہ دیوانگی کی حد کو پہنچ جاتا ہے. یعنی وہ ایک کام کے ساتھ اگر اس کا لگاؤ ہے تو وہ دیوانگی کے ساتھ ہے، پھر اگر اس کی اپنی بیوی کے ساتھ محبت کو دکھایا گیا ہے تو وہ بھی دیوانگی کے ساتھ ہے، اور پھر آگے چل کر جب اس کی بیوی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو پھر وہ اپنی بیٹیوں کی طرف اس کی محبت جو ہے منتقل ہونا شروع ہو جاتی ہے تو وہ بھی دیوانگی کی حد تک ہے. اور جب اس کو اناج کی تجارت کے ساتھ محبت تھی تو وہ بھی دیوانگی کی حد تک تھی. اس کی ساری ذہانت اناج کی تجارت میں صرف ہو گئی تھی. اسی طرح اس کے دل کا سارا گداز 2 محبتوں کی نظر ہو گیا تھا. یعنی اس کا سارا گداز، اس کی ساری نرمی اپنی 2 بیٹیوں کی محبت کی نظر ہو گئی تھی. اس کی بے پناہ محبت اور عبودیت کا پہلا مرکز تو اس کی بیوی تھی جو ایک مالدار کسان کی اکلوتی بیٹی تھی. اب کیا ہے کہ بالزک ایسے نہیں بات کرتا. بالزک جو ہے وہ کڑی سے کڑی میں لاتا جاتا ہے اور لاجک کے ساتھ جو ہے ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ جو ہے وہ ریلیٹ کرتا ہے. اب کیا ہے کہ جو گوریو کی بیوی تھی وہ ایک مالدار کسان کی اکلوتی بیٹی تھی. گوریو کو اس کی شخصیت میں نزاکت اور مضبوطی کا بیک وقت احساس ہوتا تھا. وہ نہایت نفاست پسند، حساس اور گوریو کی طبیعت کے بالکل برعکس تھی. یعنی گوریو کی بیوی جو ہے اس میں نزاکت بھی تھی، اس میں مضبوطی بھی تھی، اس کے کردار میں نفاست بھی دکھائی گئی ہے کہ وہ نفیس عورت تھی، حساس عورت تھی، سینسٹیو عورت تھی. اور گوریو جو ہے ایک ٹھوس جو ہے کٹھور شخص تھا اور گوریو کے بالکل برعکس اس کی بیوی تھی. اگر انسان کے دل میں کوئی جذبہ واقعی فطری ہے تو یہ کہ انسان کسی لاچار اور بے بس ہستی کو عمر بھر سہارا دے کر فخر محسوس کرتا ہے. اس فخر میں محبت کا اضافہ کر دیجئے. یعنی اس شدید احسان مندی کا جو معصوم دل لوگ
اپنی خوشیوں کے ازلی سرچشمے کے بارے میں محسوس کرتے ہیں تو انسانی فطرت کی بہت سی گتھیاں سلجھ جاتی ہیں. کیا ہے کہ وہ جس طرح ایک انسان جو ہے وہ جذب کے ساتھ انجذاب کے ساتھ کسی کو سہارا دیتا ہے، بے سہارا کو، اس سے محبت کرتا ہے، اس سے اور پھر اس پر فخر کرتا ہے. اس فخر میں اگر محبت کا اضافہ کر دیجئے، یعنی اس شدید احسان مندی کا جو معصوم لوگ اپنی خوشیوں کے ازلی سرچشمے کے بارے میں محسوس کرتے ہیں، تو انسانی فطرت کی بہت سی گتھیاں سلجھ جاتی ہیں. آخر 7 سال انتہائی خوشی میں گزارنے کے بعد ایک منحوس گھڑی ایسی آئی جب اس کی بیوی اس سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئی. اب کیا ہے کہ اس کی بیوی جو ہے اس کو بہت سارے معاملات میں اس کی شریک تھی، اس کی ساتھی تھی، اس کے کام میں بھی شریک تھی، اس کی پارٹنر تھی. اب کیا ہے کہ 7 سال بعد اس کی بیوی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، جو ایک المیہ ہے اس کی زندگی کا، بہت بڑا المیہ. اس وقت تک گھریلو باتوں کے علاوہ دوسرے معاملات میں بھی اس پر بیوی کا اثر پڑھنا شروع ہو گیا تھا، اور بہت ممکن تھا کہ وہ اس کی ٹھوس طبیعت میں بھی تھوڑی بہت شائستگی پیدا کر دیتی اور اسے اپنی تجارت کے علاوہ دوسرے دنیاوی معاملات کی بھی سمجھ آ جاتی. کیا ہے کہ وقت نے مہلت نہیں دی اور اس کی ٹھوس طبیعت میں شائستگی پیدا نہ کر سکی، یعنی گوریوں کی بیوی اس کی ٹھوس طبیعت میں، کٹھور طبیعت میں اس کو کلچرڈ نہیں کر سکی، اس میں شائستگی نہیں پیدا کر سکی، اور وہ اس کا ساتھ چھوڑ کر اس سے جدا ہو گئی. لیکن اب ان حالات میں اس کی پدرانہ محبت جنون کی حد تک پہنچ گئی تھی، یعنی وہ باپ تھا اور بیٹیوں کی طرف اس کی محبت منتقل ہو گئی، کیونکہ جس جذبے کو موت نے ٹھیس پہنچائی تھی وہ اب بیٹیوں کی طرف منتقل ہونے لگا. یعنی جہاں جو ہے وہ تجارت کی باریکیوں کو جانتا ہے، تو ایک باپ کی حیثیت سے مغرب اور مغربی زندگی اور مغربی سماج سے تعلق ہونے کے باوجود گوریوں اپنی بیٹیوں سے بے انتہا محبت کرنے والا ایک نیک طینت انسان دکھایا گیا ہے. ایک ایسا کردار ہے جو اپنی بیٹیوں سے والہانہ محبت کرنے والا کردار ہے، اور شروع میں اسے جذباتی سکون بھی ملا. بہت سے تاجروں اور کسانوں نے شادی کے لیے اپنی بیٹیوں کے رشتوں کے حوالے سے پیشکش کی اور اسے طرح طرح کے لالچ دیے، مگر وہ راضی نہ ہوا. اس کا خسر ہی ایک ایسا شخص تھا جس سے گوریوں کی کچھ دوستی تھی، اور وہ جانتا تھا کہ گوریوں نے بیوی کے مرنے کے بعد بھی اسے وفادار رہنے کی قسم کھائی ہے. اب کیا ہے کہ گوریوں ایک ایسا انسان ہے جس میں یہ خوبی ہے کہ بیوی اس کی مر گئی ہے، لیکن اس نے یہ قسم کھائی ہوئی تھی کہ وہ بیوی سے اس کی موت کے بعد بھی وفادار رہے گا. اب اس بات کا اندازہ جو ہے وہ صرف اور صرف اس کے خسر ہی کو تھا جس سے گوریوں کی دوستی تھی. وہ جانتا تھا کہ گوریوں نے اپنی بیوی سے وفادار رہنے کی قسم کھائی ہوئی ہے. غلے کے ایکسچینج کے لوگ اس کے اس جذبے کو سمجھنے سے قاصر تھے. لوگ یہ بات بالکل نہیں ان کی فہم میں آ رہی تھی کہ یہ کیسا انسان ہے، اور اس عہد کو، اس وعدے کو بے وقوفی پر محمول کرتے تھے. وہ گوریوں کی اس بات کو بے وقوفی سمجھتے تھے. وہ اس کا مذاق اڑانے لگے اور چھیڑنے کے لیے اس کا ایک عجیب سا نام بھی رکھ دیا. سب سے پہلے ایک بیوپاری نے جو نیا سودا چکانے کی خوشی میں شراب پی کے بدمست ہو رہا تھا اسے اس نام سے پکارا، تو گوریوں نے اس زور کا مکہ رسید کیا کہ وہ گلی کی نالی میں جا پڑا. بیٹیوں نے اس کے والہانہ لگاؤ اور سرپرستانہ محبت کا یہ عالم، بیٹیوں سے والہانہ لگاؤ اور سرپرستانہ محبت کا اس کا یہ عالم تھا کہ وہ ذرا سی بات میں بگڑ جاتا اور بے چین بے بات کے پریشان ہو جاتا. گوریوں کے جنون کا اس قدر چرچا تھا کہ ایک دن اس کے ایک رقیب نے جو چاہتا تھا کہ کسی طرح گوریوں تجارت چھوڑ کر چل دے تاکہ وہاں اسی کا راج ہو جائے، اس سے آ کے جھوٹ موٹ کہہ دیا کہ بلغین گاڑی کے نیچے آ گئی ہے. یہ سنتے ہی گوریوں کا چہرہ پیلا پڑ گیا. اس کے اندر جو پدرانہ شفقت تھی اور جنون کی حد تک تھی، اب کیا ہے کہ اس کا برا اثر ہوا، اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا اور فوراً بھاگ کھڑا ہوا. اس جھوٹی خبر سے اسے اس قدر صدمہ پہنچا کہ وہ کئی روز تک بیمار پڑا رہا. یہ ہے ایک اچھے کردار کی صفت
یہ ہے ایک اچھے کردار کا وصف، یہ ہے ایک اچھے کردار کی خصوصیت، یعنی وہ شخص مغرب کا ہو یا وہ شخص مشرق کا ہو، اگر اس میں رویے کے اعتبار سے، اخلاقیات کے اعتبار سے، کمٹمنٹ کے اعتبار سے اگر کوئی خوبی ہے تو بالزک کا کمال یہ ہے کہ بالزک جو ہے اپنے کردار کی اس ہر خوبی اور اس ہر خامی یا اس کے ہر محاسن، جتنے بھی اس کے محاسن ہیں اور جتنے بھی اس کے معائب ہیں، وہ ان کی باریکیوں کو نہ صرف جانتا ہے بلکہ ان کو ایکسپریس کرنے پر بھی اس کو قدرت حاصل ہے. یہ ہے بالزک. اب کیا ہے کہ وہ شخص چاہتا تھا کہ گوریو جو ہے وہ وہاں سے بھاگ جائے، تجارت چھوڑ دے. اب کیا ہے کہ فوراً بھاگ کھڑا ہوا، اس جھوٹی خبر سے اسے اس قدر صدمہ پہنچا کہ کئی روز تک بیمار پڑا رہا. اگرچہ اس نے ایک شخص کو مارے گھونسوں کے اب موا تو نہیں کیا، لیکن موقع ملتے ہی اسے دیوالیہ کر کے غلے کے ایکسچینج سے بھگا دیا. اس جنون کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی دونوں بیٹیاں لاڈ پیار کے سبب بگڑ گئیں، ان کی تعلیم بھی خاطر خواہ نہ ہوئی. ہاں، بالزک نے یہ دکھایا ہے کہ اگر گوریو اپنی بیٹیوں کی تعلیم پر خاطر خواہ پیسہ خرچ کرتا، توجہ صرف کرتا، تو آگے چل کر ان کے مائنڈ سیٹ میں وہ سب کچھ ہوتا جس کی آرزو تھی گوریو کو. گوریو کی آرزو یہی تھی کہ جب میں بڑھاپے کو پہنچ جاؤں گا تو میرے دو گھر ہوں گے، ایک میرا اپنا گھر ہوگا، ایک میری بیٹیوں کا یعنی میرے دامادوں کا گھر ہوگا، تو مجھے جو ہے اسی طرح کیئر ملے گی، میری کیئر کریں گی جس طرح سے میری کیئر جو ہے مطلب جس طرح سے میں نے ان کی کیئر کی ہے. اب کیا ہے کہ گوریو کی سالانہ اس کی دونوں بیٹیاں جو ہیں ان کی تعلیم جو ہے وہ خاطر خواہ نہ ہوئی. گوریو کی سالانہ آمدنی 60,000 فرانک سے بھی زیادہ تھی، جس میں سے بمشکل 1200 فرانک وہ اپنے اوپر خرچ کرتا تھا. اس کی خوشی اسی میں تھی کہ اپنی بیٹیوں کی ہر خواہش پوری کرے. ان کے لیے بہترین استاد مہیا کیے گئے جو ان کو سارے ہنر سکھا سکیں. ان کی نگرانی کے لیے ایک عورت مقرر تھی جو خوش قسمتی سے نہایت بامذاق اور ذہین تھی. وہ گھوڑے کی سواری کرتی، ان کے پاس اپنی بگھیاں تھیں اور عجب نوابی ٹھاٹ سے زندگی گزارتی تھی. ان کی ہر جا بے جا خواہش کی تکمیل کے لیے ان کا باپ دیوانہ وار دور پڑتا تھا اور اس کے بدلے میں وہ ان سے کسی قسم کا مطالبہ نہ کرتا تھا. گوریو ان کی بے حد عزت کرتا تھا اور انہیں فرشتوں کا سا درجہ دے رکھا تھا، یعنی انہیں اپنے آپ سے بھی بلند تر سمجھتا تھا. اگر وہ اسے کوئی دکھ پہنچاتی تو اس کے پیار میں اور اضافہ ہو جاتا. اب ہمیں یہاں یہ پتا چلتا ہے کہ گوریو اپنے کردار میں ایک ایسا شخص ہے جو والہانہ انجذاب کے ساتھ اپنی بیٹیوں سے محبت کرنے والا ایک کردار ہے. جب دونوں لڑکیاں شادی کی عمر کو پہنچی تو انہیں اپنی پسند کے شوہر انتخاب کرنے کی پوری آزادی حاصل تھی. یعنی مطلب یہ جسے ہم کہتے ہیں انٹلیکچوئل فریڈم بھی اور اس کے ساتھ ساتھ جسمانی آزادی بھی. یعنی مطلب وہ لڑکیاں جب شادی کی عمر کو پہنچی تو گوریو نے ان پر کسی بھی طرح کی کوئی پابندی عائد نہیں کی، بلکہ ان کو شوہر انتخاب کرنے کی بھی پوری آزادی حاصل تھی. اور ظاہر ہے کہ یہ مغرب کی زندگی کا وہ پہلو ہے جو ہمیں یہاں جس کی جھلک دیکھنے کو ملتی ہے یا جس کی یہاں عکاسی ناول نگار نے کی ہے. ہر ایک کو جہیز میں اپنے باپ کی آدھی جائیداد ملنا تھی. اناستاسی کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ اناستاسی گوریو کی بڑی بیٹی، اناستاسی کے حسن پر کاؤنٹ درستو فریفتہ ہوا. اسے امراء کے طبقے سے خاص لگاؤ تھا، لہذا اعلیٰ سماجی حیثیت حاصل کرنے کے لیے اس نے اپنے باپ کا گھر چھوڑ کر اس سے شادی کر لی. کس سے شادی کر لی؟ یعنی اناستاسی جو گوریو کی بڑی بیٹی تھی اس نے اپنے باپ کا گھر چھوڑ دیا اور اس نے کاؤنٹ درستوو جو سماجی مرتبے میں ان سے کہیں اوپر تھا اس سے شادی کر لی اور اپنے باپ کا گھر چھوڑ دیا. اب دوسری بیٹی اس کی ولغین ہے. ولغین کو پیسے سے پیار تھا، یعنی گوریو کی بیٹی چھوٹی بیٹی ولغین کو پیسے سے پیار تھا، اس لیے اس نے جرمن نسل کے ایک ساہوکار نوسن جین سے بیاہ کیا جسے بیرن کا خطاب حاصل ہوا. گوریو جہاں تھا وہی رہا. اب کیا ہے کہ گوریو نے جو سوچا تھا اس کے سب برعکس ہوا. یعنی اس کی ایک بیٹی جو ہے وہ کاؤنٹ درستوو کے ساتھ شادی کر لیتی ہے اور گھر سے چلی جاتی ہے.
اور دوسری بیٹی ویلرین وہ جرمن نسل کے ایک ساہوکار نوسم جین سے شادی کر لیتی ہے. بیرن اس کا خطاب تھا. گوریو کیا ہے کہ اکیلا رہ جاتا ہے اور وہ اسی طرح اٹوٹ محبت کرتا ہے, والہانہ انجذاب کے ساتھ اپنی بیٹیوں کے ساتھ محبت کے سلسلے کو جاری رکھتا ہے. تھوڑے عرصے بعد ہی گوریو کے دامادوں اور بیٹیوں کو یہ بات ناگوار گزرنے لگی کہ وہ بیوپار کیوں کرتا ہے, حالانکہ تجارت پر ہی اس کی زندگی کا دار و مدار تھا. وہ ان کے تقاضوں کے باوجود 5 برس تک وہیں جمع رہا اور پھر ان چند برسوں میں جمع کی ہوئی پونجی اور دکان بیچ کر جو روپیہ ملا تھا اس کے سہارے تجارت کو خیر بات کہنے پر راضی ہو گیا. یہی وہ پونجی تھی جسے مادام وودکے نے پہلے دیکھ کر اندازہ لگایا تھا کہ اس کی سالانہ آمدنی 8-10 ہزار فرانک ہوگی. مادام وودکے بیوہ خاتون جو ایک بورڈنگ ہاؤس کی مالکہ تھی اور بورڈنگ ہاؤس چلا رہی تھی, جب وہ اپنی جمع پونجی بیچ کر بورڈنگ ہاؤس میں رہنے کے لیے آیا تھا, ظاہر ہے کہ اسے تو اس کے دامادوں نے مجبور کیا تھا کہ وہ تجارت چھوڑ دے اور اپنا کام دھندا چھوڑ دے اور سب کچھ جو ہے وہ بیچ دے. جب وہ کام دھندا چھوڑ چکا, تجارت چھوڑ چکا, سب کچھ بیچ دیا, تو وہ ایک بورڈنگ ہاؤس میں رہنے کے لیے چلا گیا. ظاہر ہے کہ اب اس کے دامادوں نے اس کو جو ہے مطلب ٹھکانہ دینے سے, اپنے گھر میں رکھنے کی رضامندی ظاہر نہیں کی. اب کیا ہوا کہ وہ سب کچھ جو ہے وہ چند برسوں میں جمع کی ہوئی پونجی 5 برس بعد جو ہے وہ 5 برس تک تو وہ تجارت سے جڑا رہا اپنی بیٹیوں کی شادی کے بعد. اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ اس نے جو ہے وہ دامادوں کی بات میں آ گیا اور اس نے جو ہے اپنی سب جو جمع پونجی تھی, دکان بیچ کر 2 روپیہ ملا اس کے سارے تجارت کو خیر بات کہنے پر راضی ہو گیا. یہی وہ پونجی تھی جسے مادام وودکے نے پہلے دیکھ کر اندازہ لگایا تھا. یہ اصل میں المیہ ہے, یہ ایک کردار کا المیہ نہیں ہے, یہ اس معاشرے کا المیہ ہے کہ جہاں داماد جو ہے ایک کام کرتے ہوئے شخص کو اس طرح جو ہے وہ اس طرح کی پوزیشن پر لے آئے کہ اس کی سالانہ آمدنی 8-10 ہزار فرانک ہوگی. اب وہ جو بیوہ مادام وودکے بورڈنگ ہاؤس کی مالکہ تھی, اس نے اندازہ لگایا کہ اتنی زیادہ تو اس کی آمدن ہوگی. جب اس کی بیٹیوں نے اپنے خاوندوں کے ورغلانے سے مجبور ہو کر نہ صرف یہ کہ اسے اپنے گھروں میں رکھنے سے انکار کر دیا بلکہ بظاہر ملنے کی بھی ممانعت کر دی, تو وہ شکستہ خاطر ہو کر اس بورڈنگ ہاؤس میں آ پڑا. اب کیا ہے کہ اس کا دل جو ہے ایک طرح سے ٹوٹ گیا ہے. بیٹیوں نے جو ہے وہ اپنے گھروں میں رکھنے سے انکار کر دیا ہے, ملنے سے بھی منع کر دیا ہے, اور وہ شکستہ خاطری کے عالم میں بورڈنگ ہاؤس میں چلا جاتا ہے. اور ظاہر ہے کہ بورڈنگ ہاؤس میں وہی لوگ رہتے ہیں جن کے پاس زیادہ آمدن نہیں ہوتی, جن کے پاس اپنا ٹھکانہ نہیں ہوتا. یہ تھی تمام تفصیلات جو موسیو میورو نامی ایک شخص سے کس کو معلوم ہوئی تھی, یوجین راستیناک کو, جس نے گوریو کی دکان خریدی تھی. اب کیا ہے کہ بالزک جو ہے وہ اپنے ایک کردار کے ذریعے جو ہے ایکسپریس کرتا ہے, وہ تمام معلومات قارئین تک پہنچاتا ہے. کون سی معلومات؟ جو گوریو کی ماضی کی زندگی سے تعلق رکھتی ہیں, لگا کھاتی ہیں. اب کیا ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ موسیو میورو نامی ایک شخص سے یہ ساری معلومات یوجین راستیناک کو معلوم ہوئی, جس نے یہ موسیو میورو کون تھا؟ موسیو میورو جو ہے وہی شخص تھا جس نے گوریو سے دکان خریدی تھی. لہذا وہ تمام باتیں جو یوجین راستیناک کو ڈچز دلاجلے کی من گھڑت معلوم ہوتی تھی, اب ان کی تصدیق ہو گئی. یہ ہے پیرس کے اس گمنام مگر ہولناک المیے کی تمہید. اب یہ اصل میں کوئی ایک شخص نہیں ہے پیرس کا کہ وہ اچھی زندگی بسر کرتے کرتے جو ہے وہ ایک ایسی سطح پر پہنچ جاتا ہے جسے ہم قسم پرسی کے عالم سے تعبیر کرتے ہیں. ایسے بہت سارے کردار ہوتے ہیں, تقدیر جن کو بلندی پر لے جاتی ہے اور پھر بلندی سے جو ہے وہ نیچے گرتے ہیں تو وہ پاتال تک پہنچ جاتے ہیں. یہ المناکی دنیا میں صرف ایک گوریو کی نہیں ہے, اس طرح کے کئی کردار ہیں جو نام نہاد عزت کی خاطر جو ہے, یعنی اس کے دامادوں نے نام نہاد عزت کی خاطر اس سے اس کا کاروبار چھڑوایا اور پھر اپنے پاس رکھنے سے بھی انکار کر دیا. بیٹیوں نے ملاقات سے ممانعت کر دی اور وہ بیچارہ بالکل جو ہے یعنی ایک اچھی زندگی سے جو ہے وہ پاتال کی طرف چلا گیا, یعنی بلندی سے پستی کی طرف چلا گیا اور پستی اس کا نصیبہ بنا دی گئی. تو
یہ المیہ جو ہے یہ پیرس یا مغربی زندگی ہی کا اگر ہم المیہ کہیں تو یہ بات شاید ٹھیک نہ ہو. یہ المیہ جو ہے وہ شاید پوری دنیا کے ایسے کئی کرداروں کا المیہ ہے جس کو بالزک نے نہایت دانائی کے ساتھ اپنے یہاں مختلف کرداروں کے ذریعے جو ہے وہ دکھایا ہے کہ یہ ہے گمنام مگر ہولناک المیہ کی تمہید. اور یہ ہولناک المیہ کس کا ہے؟ یہ ہولناک المیہ اس شخص کا ہے جو جب وہ بورڈنگ ہاؤس میں آتا ہے تو موسیو گوریو ہوتا ہے. ود دا پیسج آف ٹائم مادام وڈ کے اس کو بڈھا گوریو پکارنا شروع کر دیتی ہے اور مشہور بھی کر دیتی ہے. جب ایک ناول نگار کسی کردار کی المیاتی صورتحال کو ایکسپریس کرتا ہے تو اس کا مطلوب یا اس کا مقصود کسی ایک کردار کی ٹریجڈی دکھانا نہیں ہوتا، ایک کردار کی زندگی کی المناکی کو دکھانا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ ایک کردار کے توسط سے وہ سماجی رویوں کو دکھاتا ہے، سماجی ابتری کو دکھاتا ہے، سماجی ڈکلائن کو دکھاتا ہے، سماجی ڈیٹیریوریشن کو دکھاتا ہے، سماجی زوال کو دکھاتا ہے. اور یہ وہ دنیا ہے جس میں 1% لوگ ہیں اور ایک طرف جو ہے وہ 99% لوگ ہیں. اگر ہم کارل مارکس کی ٹرمنالوجی کا سہارا لیں تو ہم کہتے ہیں کہ ایک طرف بورژوا کلاس ہے، مقتدر طبقہ ہے، تو دوسری طرف پرولٹیریٹ کلاس ہے، یعنی وہ ٹیکنیکل مزدور ہیں جو صنعتوں میں کام کرتے ہیں، انڈسٹریز میں کام کرتے ہیں، اور وہ کسان ہیں جو لینڈز میں کھیتوں میں کام کرتے ہیں، جو فیوڈل طبقے کے ماتحت کام کرتے ہیں. تو زندگی جو ہے وہ اپنے ایک پیکیج کی صورت میں جو ہے یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا چلا جا رہا ہے. اب کیا ہے کہ یوجین جو ہے جنوب سے آتا ہے فرانس کے اور پیرس میں قانون کی تعلیم حاصل کرتا ہے. اب جب وہ دیکھتا ہے اس چکا چوند کو، روشنیوں کو، جو پیرس کی روشنیاں ہیں، پیرس کی فیشنیبل سوسائٹی ہے، پیرس کا طبقہ اشرافیہ ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ وہ بھی اس طبقے کا حصہ بنے. تو وہ پھر کیا کرتا ہے کہ وہ ایک سرپرست کی تلاش کرتا ہے. بادام وبوسیاں کی صورت میں اس کو ایک سرپرست مل جاتی ہے، اس سے کچھ ہدایات بھی ملتی ہیں، کچھ رہنمائی بھی ملتی ہے، اور پھر وہ یہ سوچتا ہے کہ اب یہ سب کچھ عملاً کرنے کے لیے اسے پیسہ بھی درکار ہے. تو کیا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو خط لکھتا ہے. یوجین کی ماں نے یوجین کو اور ان سے جو ہے کیا کرتا ہے کہ وہ رقم منگواتا ہے. یوجین کی ماں نے یوجین کو مطلوبہ رقم بھجوا دی، ساتھ خط بھی لکھا. یوجین کی بہن لوٹ اور آگات نے بھی رقم بھجوائی اور اپنے بھائی کے نام تفصیلی خط بھی لکھا. یوجین کی ماں نے اسے خط میں لکھا کہ 1819 کی فصل ہماری امید سے کہیں بہتر ہوئی ہے. یوجین، تمہیں اپنی پھوپھی کی بہت عزت کرنی چاہیے. وہ اس لیے کہ پھوپھی سے اس نے جو تقاضا کیا تھا، پھوپھی نے اس سے کہیں بڑھ کر اس کی توقعات پر وہ پوری اتری تھی اور اس نے جو مانگا تھا اس سے کہیں بڑھ کر جو ہے اس نے اس کے لیے بھجوا دیا تھا. یوجین سوسائٹی میں دسمبر کے پہلے ہفتے کے آخر میں راستیناک کو 2 خط ملے. ایک اس کی ماں کا تھا اور دوسرا اس کی بڑی بہن کا. یہ جانی پہچانی تحریریں دیکھ کر اس کا دل خوشی سے دھڑکنے لگا، مگر ساتھ ہی ساتھ اسے کچھ ڈر بھی محسوس ہوا. اب ڈر کا ہے ڈر اس بات کا ہے کہ شاید پیسے ملے یا نہیں ملے، کہیں انہوں نے انکار نہ کر دیا ہو یا کہیں کسی مجبوری کا اظہار نہ کر دیا ہو. خیر، ان 2 پتلے پتلے کاغذوں پر اس کی موت اور زندگی کا فیصلہ تھا. اپنے والدین کی غربت کے تصور سے اس کا جی ڈرنے لگتا تھا، لیکن تجربے کی بنا پر اسے یہ بھی معلوم تھا کہ ان کی شدید محبت تو انہیں اپنے خون کا آخری قطرہ بھی اس کے لیے نچوڑ دینے پر مجبور کر دے گی. اس کی ماں کا خط یہ تھا: میرے پیارے بیٹے، میں تمہاری مطلوبہ رقم روانہ کر رہی ہوں. اس کا صحیح استعمال کرنا، کیونکہ آپ اتنی رقم تمہاری جان بچانے کے لیے بھی درکار ہو تو میں تمہارے باپ سے اس کا ذکر کیے بغیر تمہیں فراہم نہیں کر سکتی. اور پھر جانتے ہو یہاں کتنی گڑبڑ ہے، ہمیں اس کے لیے اپنی زمین تک گروی رکھ دینا پڑے گی. مجھے تمہاری تجاویز کا کوئی علم نہیں، اس لیے میں ان کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار بھی نہیں کر سکتی. لیکن آخر ان کی نوعیت کیا ہے جن کا تم مجھ سے ذکر بھی کرتے ہوئے گھبراتے ہو؟ تفصیلات لکھنے کی ضرورت نہ تھی، ماں کے لیے ایک لفظ ہی کافی ہوتا ہے. میں اس بے چینی سے تو بچ جاتی. میں یہ چھپانے کی ضرورت نہیں سمجھتی کہ تمہارے خط سے مجھے
کس درجہ تکلیف پہنچی میرے پیارے بچے, آخر کس جذبے نے تمہیں ایسا دکھ بھرا خط لکھنے پر مجبور کیا جس سے میرا دل دہل گیا. تمہارا خط پڑھتے ہوئے مجھے اتنا دکھ ہوا کہ میں بخوبی اندازہ لگا سکتی ہوں کہ تمہیں خط لکھتے ہوئے کس قدر تکلیف ہوئی ہوگی. آخر وہ کون سی ایسی تجویز ہے جس پر تم عمل شروع کرنے والے ہو؟ کیا تمہاری زندگی اور خوشی کا دار و مدار اسی پر ہے کہ تم اپنے آپ کو ایسا ظاہر کرو جو حقیقت میں تم نہیں ہو, اور ایسی دنیا دیکھنے نکلو جہاں اتنا پیسہ درکار ہو کہ اس کا خرچ بھی تم زیادہ دن برداشت نہیں کر سکتے, اور پھر اس کے لیے وقت کی بھی تو ضرورت ہے جو اس طالب علمی کے زمانے میں تم ضائع نہیں کر سکتے. میرے اچھے یوین, اپنی ماں کی بات کا یقین کرو, پرپیچ راستوں پر چلنے میں بہترین نہیں ہے. تمہاری حیثیت کے نوجوانوں کے لیے صبر و قناعت ہی مناسب ہے. میں تم پر خفا نہیں ہو رہی ہوں, اور نہ ہم اپنے تحفے کو اس قسم کی تلخ باتوں سے خراب کرنا چاہتے ہیں. میں تو ایک ماں کی حیثیت سے کہہ رہی ہوں جسے تم پر اعتماد بھی ہے اور جو تمہاری خبر گیری بھی کرنا چاہتی ہے. اگر تم نے خوب سمجھ بوجھ کر یہ قدم اٹھایا تو میں جانتی ہوں کہ تمہارا دل کس درجہ پاکیزہ اور ارادے کتنے نیک ہیں, اور پھر میں بے خوف ہو کر یہ کہہ سکتی ہوں کہ میرے پیارے بچے, جاؤ اپنی قسمت آزماؤ. جاؤ اپنی قسمت آزماؤ. میرا ڈر محض اس لیے ہے کہ میں ایک ماں ہوں, لیکن ہماری دعائیں ہر قدم پر تمہارے ساتھ رہیں گی. میرے پیارے بیٹے, سوچ سمجھ کر کام لینا. جو قدم اٹھاؤ ہوشیاری سے اٹھانا, کیونکہ 5 جانوں کی قسمت تم سے وابستہ ہے. ہاں, ہماری پوری امیدیں تمہیں سے ہیں, اور تمہاری کامیابی ہماری کامیابی ہے. اب کیا ہے کہ ایک ماں کی جو نفسیات ہے, ماں کے جو خدشات ہیں, ماں کی جو مامتا ہے, ماں کی جو ہمدردی ہے, ماں کی جو رحم دلی ہے, ماں کا جو کردار ہے, ماں کی جو دانائی ہے, ماں جو حکمت رکھتی ہے, ماں کا جو تجربہ ہے, وہ سب کا سب جو ہے, ماں کی جو نفسیات ہے, ماں کا بیٹے کے ساتھ جو رشتہ ہے, وہ سارے ایلیمنٹ بالزک نے یہاں جو ہے باریک بینی کے ساتھ یہاں موتیوں کی طرح پرو دیے ہیں. ہم خدا سے دعا گو ہیں کہ تمہارے ہر کام میں تمہاری مدد کرے. تمہاری پھوپھی نے اس معاملے میں بڑی نیکی کا ثبوت دیا ہے. یعنی پھوپھی نے بھی جو مدد کی ہے, ماں نے وہ بھی لکھ دیا ہے. وہ فوراً سمجھ گئی کہ تمہیں کیسی سخت ضرورت ہوگی. یعنی پھوپھی جو ہے وہ بھی ماں کی طرح جو ہے وہ اپنے بھتیجے کے کام آ رہی ہے. تم نے دستانوں کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے اس کا بھی انہیں بڑا خیال آیا. یعنی یوجین نے لکھا تھا کہ سخت سردی ہے, برف پڑتی ہے پیرس میں, لیکن اس کے پاس دستانے نہیں ہیں. اور پھوپھی کو کس قدر شدت کے ساتھ احساس ہوا دستانوں کا. ہنس کے مجھ سے بولی کہ اولاد میں جو سب سے بڑا ہو اس پر مجھے بہت ہمیشہ پیار آتا ہے. یوجین, تمہیں اپنی پھوپھی کی بہت عزت کرنی چاہیے. جب تک تم کامیاب نہ ہو جاؤ میں یہ نہ بتاؤں گی کہ انہوں نے تمہارے لیے کیا کیا ہے. اب کیا ہے کہ ماں ہے, اور ماں بیٹے کا دل بھی نہیں دکھانا چاہتی حقائق کھول کر, ورنہ ان کا پیسہ خرچ کرنے میں تمہیں بہت کوفت ہوگی. تم بچے ہو, یہ نہیں جان سکتے کہ جن چیزوں سے یادیں وابستہ ہوں انہیں الگ کرنا کتنا مشکل ہے. لیکن اب کیا ہے کہ آپ اگر اپنی زندگی کی ایک عورت جمع پونجی زندگی کا ایک بہت ہی قیمتی کوئی یاد جو ہے اس کو خود سے الگ کر لے, تو اس میں جو ہے وہ کتنی تکلیف ہوتی ہے, یا اس کو خود سے الگ کرنے میں اس یاد کو کتنی مشکل پیش آتی ہے. ظاہر ہے کہ ایک بچہ جو ہے اس کا ادراک اس طرح سے نہیں کر سکتا, لیکن تمہارے لیے ہم کیا کچھ قربان نہیں کر سکتے. ماں تو اپنی مامتا تک قربان کر دیتی ہے. اب ماں جو ہے وہ دنیا کے کسی بھی خطے کی ہو, ماں تو ماں ہی ہوتی ہے. اور ماں کے اندر جو جذبہ ہے, ماں کے اندر جو مامتا ہے, ماں کے دل میں جو پیار بھرا, ماں کے سینے میں جو پیار بھرا دل ہے, وہ ظاہر ہے کہ دنیا کی ہر ماں کے ہوتا ہے. وہ تمہیں پیار کہتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سی دعائیں بھیجتی ہیں. وہ خود تمہیں خط لکھتی مگر ان کی انگلیوں میں تکلیف ہے. تمہارے والد بخیریت ہیں. 1819 کی فصل ہماری امید سے کہیں بہتر ہوئی ہے. خدا حافظ میرے پیارے بچے. میں تمہاری بہنوں کے بارے میں کچھ نہیں لکھ رہی ہوں کیونکہ لور تمہیں خط لکھ رہی ہے اور خاندان کی گپ شپ کو میں اسی پر چھوڑتی ہوں. یہ باتیں لکھنے میں اسے زیادہ مزہ آئے گا. بالزک نے کیا کیا ہے کہ بالزک نے اب یہاں یعنی بہنوں کے کردار کو بھی شامل کرنے کے لیے لاجک سے کام لیا ہے کہ یوجین نے
خط الگ ماں کو لکھا ہے، الگ الگ بہنوں کو لکھا ہے. تو اب کیا ہے کہ جب جوابی خط کی باری آتی ہے تو ناول نگار نے یہ نہیں کیا کہ ماں کے خط کے ذریعے ہی ساری بات جو ہے وہ لپیٹ دیتا، بلکہ اب اس نے کیا باریکی سے کام لیا ہے، کیا باریک بینی سے کام لیا ہے کہ ماں اپنا خط مکمل کر چکی ہے اور اس کی بہنیں یعنی یوجین کی بہن لور جو ہے اسے الگ سے خط لکھ رہی ہے، اور ماں کہتی ہے کہ خاندان کی جو گپ شپ ہے وہ تمہاری بہن جو ہے میں اس پر چھوڑتی ہوں، یہ باتیں لکھنے میں اسے زیادہ مزہ آئے گا، خدا تمہیں کامیابی عطا فرمائے. ماں بیٹے کے لیے کامیابی کی دعا جو ہے وہ کر رہی ہے. ہاں یوجین تمہیں کامیاب ہونا ہی چاہیے، کیونکہ اس قسم کی تکلیف میں پھر سے برداشت نہیں کر سکتی. اب ظاہر ہے ماں کو نظر آ رہا ہے کہ آگے کچھ نہیں ہے، جو جمع پونجی ہے وہ بھیجتی ہے. میں جانتی ہوں کہ اپنے بچے پر دولت لٹانے کی آرزو اور غربت کی مجبوری کتنا دکھ پہنچاتی ہے. یعنی ماں چاہتی تو ہے کہ اس کے پاس دولت ہو اور وہ اپنے بچے پر لٹا دے، لیکن دوسری طرف غربت کی مجبوری بھی تو ہے نا، اس کا دکھ بھی تو ہے نا. اچھا اب خدا حافظ، ہمیں حالات سے مطلع کرتے رہنا، اپنی ماں کی طرف سے دیدہ بوسی. یہ خط ختم کرتے کرتے یوجین کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے. اسے فوراً گوریوں کا خیال آیا کہ اس نے اپنی بیٹی کا قرضہ چکانے کے لیے چاندی کی پلیٹ توڑ کر کیسے بیچی تھی. اب وہی پلیٹ جس پر 2 پرندے بنے ہوئے تھے جنہوں نے چونچوں میں چونچیں ڈالی ہوئی تھی، اور جو جب وہ بورڈنگ ہاؤس میں آیا تھا تو اس نے مادام وڈکے کو دکھایا تھا، یا مادام وڈکے نے دیکھا تھا اور اس نے اسے بتایا تھا کہ یہ اس کی بیوی نے یعنی گوریوں کی بیوی نے شادی کے پہلے سال کے اختتام پر، پہلی اینیورسری پر اسے تحفے میں دیا تھا. اور وہ کہتا تھا کہ اس برتن سے اسے اپنی جان سے زیادہ محبت ہے. اس نے دل میں سوچا کہ گوریوں نے چاندی کی پلیٹ کیسے توڑ کر بیچی تھی. تمہاری ماں نے تمہاری خاطر اپنے زیوروں کو توڑا ہے، اور پھپھی نہ جانے پرانی یادگاروں کو بیچتے ہوئے کس قدر روئی ہوگی. تمہیں کیا حق ہے کہ تم اناستاسی کو برا بھلا کہو. اب کیا ہے کہ وہ تقابل کر رہا ہے کہ جس طرح جو ہے میں نے اپنی ماں سے یہ سب کچھ منگوایا ہے، میری پھوپھی نے اپنی یادوں کو خود سے الگ کیا ہے اور میری مطلوبہ رقم مجھے بھیجی ہے، ایسے ہی جو ہے وہ پھر سوچتا ہے کہ گوریوں نے جس طرح سے بھی وہ برتن توڑ کر اناستاسی کے لیے انتظام کیا ہے، تو وہ خود سوچتا ہے کہ تمہیں کیسے حق پہنچتا ہے کہ تم گوریوں اور اس کی بیٹی کے معاملے کو برا بھلا کہو. جو اس نے اپنے محبوب کے لیے کیا تھا وہ تم نے خود غرضی نے اپنے مستقبل کے لیے کیا ہے. پھر وہ بہتر ہوئی یا تم؟ اسے شدید گرمی کے احساس سے اپنا بدن پھٹتا ہوا معلوم ہوا. اس کا دل چاہا کہ دنیا کو تیاگ دے اور سب پیسہ واپس کر دے. اس وقت اسے ایسی دلی خفت، ایسی شرمندگی اور شریفانہ ندامت کا تجربہ ہوا. یعنی اسے جو ہے وہ خود خفت کا، شرمندگی کا، ندامت کا تجربہ ہوا، جس پر لوگ اپنے ساتھیوں کو پرکھتے وقت بہت دھیان دیتے ہیں، حالانکہ یہ وہ بیش بہا جذبہ ہے جس کی وجہ سے فرشتے تک انسان کو معاف کر دیتے ہیں. خواہ دنیاوی انصاف نے اسے مجرم ہی گردانا ہو. پھر اس نے اپنی بہن کا خط کھولا جس کی معصومیت اور محبت نے اس کے دل پر مرہم کا کام کیا. اب ہمیں جو ہے جن باتوں کا پتہ چلتا ہے کہ یوجین کی 2 بہنیں ہیں، ایک کا نام لور ہے اور دوسری بہن کا نام آگات ہے، اور گوریوں کی 2 بیٹیاں ہیں. گوریوں کی بڑی بیٹی جو ہے اناستاسی ہے، اور گوریوں کی بڑی بیٹی کی شادی جو ہے وہ کاؤنٹ درستوف سے ہوتی ہے، اور گوریوں کی چھوٹی بیٹی جو ہے وہ ویلفین ہے، اور ویلفین کی ایک جرمن ساہوکار نوسن جین بیرن کے ساتھ شادی ہوتی ہے. ہمیں اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے، اور ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جنوب سے آئے ہوئے قانون کے طالب علم کے ماں باپ کے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں کہ ماں جو ہے اس کی مطلوبہ رقم بھیجتے ہوئے یہ بھی نصیحت کر رہی ہے کہ آئندہ اگر ایسی کچھ نوبت آئی تو پھر میں تمہارے باپ کو بتائے بغیر کچھ نہیں کر سکتی. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں جو ہے زمین گروی رکھنا پڑے. یعنی مطلب تمہیں اب جو ہے وہ کامیاب ہونا ہی چاہیے. یوجین کی بہن آگات اور لور نے رقم بھی بھجوائی اور خط بھی لکھا. یوجین کی بہن لور راستیناک نے اپنے خط میں عورت کی نفسیاتی پسند و ناپسند سے متعلق نہایت باریک بینی سے
اپنے معافی ضمیر کا اظہار کیا ہے. یہی وہ بالزک کی انفرادیت ہے کہ وہ ہر انسانی رشتے کی نفسیات کو بھی بخوبی بیان کرنے پر قدرت رکھتا ہے. بالزک کیا کرتا ہے؟ بالزک اپنے کرداروں کے ذریعے انسان کے اندر کیا چل رہا ہے ان کو بیان کرتا ہے. سماجی رشتوں کا ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح کا ایک دوسرے کے ساتھ رویے کی نوعیت کیا ہے، بالزک اسے جو ہے بہت ہی مہارت کے ساتھ جو ہے اپنے کرداروں کی زبان کے ذریعے بیان کرتا ہے. اب کیا ہے، اب وہ اپنی بہنوں کے خط کی طرف آتا ہے. میرے پیارے بھائی، تمہارا خط وقت پر پہنچا، کیونکہ اس وقت میں اور آغات اپنے پیسوں کو اتنے مختلف طریقوں سے خرچ کرنے کا ارادہ کر رہی تھی کہ کوئی فیصلہ ہی نہیں ہو رہا تھا. اب کیا کہ بھائی کا خط پہنچ گیا بہنوں کے پاس، اور بھائی کو رقم کی ضرورت ہے، اور بہنیں جو ہیں وہ آگے سے محبت کا اظہار کر رہی ہیں کہ ہم یہی سوچ رہی تھی کہ ہمارے پاس پیسے ہیں تو ہم ان کو کہاں کہاں خرچ کریں. اور ظاہر ہے کہ یہ نفسیات جو ہے ان علاقوں کی نفسیات ہے یا ان علاقوں کی بہنوں کی نفسیات ہے جو علاقے جو ہیں وہ کوسموپولیٹن سٹی سے میلوں دور ہوتے ہیں، اور جو سادہ لوگ ہوتے ہیں، سادگی کے ساتھ نیچر کی دنیا میں زندگی بسر کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو کوسموپولیٹن سٹیز کی پیچیدگیوں سے بھول بھلائیوں سے ناواقف لوگ ہوتے ہیں. اب کیا ہے، تم نے اس وقت وہی کام کیا جو شاہ اسپین کے خادم نے کیا تھا جب اس سے مالک کی گھڑیاں گر گئی تھیں، یعنی یہ کہ تم نے ہمیں ایک فیصلے پر پہنچا دیا. یعنی وہ یہ سوچ رہی تھی کہ ہم یہ پیسے کہاں خرچ کریں. اب کیا ہے کہ بھائی کا خط پہنچ گیا ہے، اب ان کے لیے سہولت یہ ہو گئی ہے کہ اب وہ بھائی کو بھجوا دیں. یہ حقیقت ہے یوجین کہ ہم دونوں پورا وقت اس بات پر جھگڑ رہی تھی کہ پہلے کیا چیز خریدی جائے، اور پھر ہمیں کوئی ایسی ترکیب نہیں مل رہی تھی کہ دونوں اپنی خواہش کی پوری چیزیں خرید سکیں. تمہارا خط ملنے پر آغات تو خوشی سے اچھل پڑی، اور ہم دونوں کی تمام دن عجیب پاگلوں کی سی کیفیت رہی. بقول پھوپھی کے ہم دیوانی ہو گئی تھی، اور اماں نے تو ہمیں ڈانٹ بھی دیا کہ لڑکیوں تمہیں ہو کیا گیا ہے. اب کیا ہے کہ وہ خوشی سے یہ کہ بھائی نے پیسے مانگے ہیں، اور وہ اس خوشی میں ہے کہ ہم بھائی کی مدد کریں گی، اور ظاہر ہے کہ ایک سرشاری کا احساس ہوگا، اور انہیں تفاخر بھی تھا اس اچھے کام کرنے میں. اور میرا خیال ہے کہ اگر ہمیں زیادہ ڈانٹ پڑتی تو اور بھی اچھا ہوتا. یہ کیا باریک بات کی ہے، کیا باریک بینی ہے بالزک کے ہاں. عورت کو جس شخص سے پیار ہو اس کے لیے تکلیف برداشت کرنے میں بڑی تسکین ملتی ہے، لیکن خوشی کے باوجود میں بہت رنجیدہ اور نادم سی ہو رہی تھی. اب وہ رنجیدہ اور نادم کیوں ہو رہی ہے؟ میں یقیناً ایک بری بیوی ثابت ہوں گی، کیونکہ میں بڑی فضول خرچ ہوں. میں نے اپنے لیے 2 بیلٹ یعنی پیٹیاں اور چند ایک چھوٹی موٹی چیزیں خرید لی تھی جن کی مجھے قطعاً ضرورت نہ تھی، اس لیے میرے پاس آغات سے کم پیسے نکلے، جو بڑی کفایت شعار ہے. یعنی آغات بڑی کفایت شعار ہے اور پیسے جوڑ کر رکھتی ہے. اس کے پاس 200 فرانک تھے اور میرے پاس صرف 150. مجھے اپنی فضول خرچی کی اچھی سزا ملی ہے. میرا دل چاہتا ہے کہ اپنی پیٹی، اپنا بیلٹ کنویں میں پھینک دوں. اسے پہن کے مجھے ہمیشہ دکھ ہوگا کیونکہ اس کی وجہ سے تمہیں کم پیسے پہنچ سکے. آغات بڑی اچھی بہن ہے. یہ لوگ لکھ رہی ہے. کہنے لگی چلو ہم دونوں اپنی طرف سے 350 فرانک بھیجتے ہیں، لیکن میں تمہیں یہ سب بتائے بغیر نہ رہ سکی. اب سنو کہ ہم نے تمہارا خط ملتے ہی کیا کیا. ہم خوشی خوشی اپنے پیسے لے کر سیر کے بہانے گھر سے نکلے، اور جو ہی بڑی سڑک پر پہنچے بھاگ کھڑے ہوئے اور جا کر وہ رقم ڈاک خانے میں موسیو گراں بیر کے حوالے کر دی. واپسی پر ہم اپنے آپ کو بہت ہلکا محسوس کر رہے تھے، اور آغات کا تو خیال تھا کہ خوشی نے ہم ہی پر عنایت کر دی ہے. ہم نے ہزاروں باتیں کی جن کا میں تم سے ذکر نہیں کروں گی کیونکہ پیرس کے باسی وہ سب تمہارے ہی بارے میں تھی. اب ظاہرہ بھائیوں کو یہ بھی ادراک ہے کہ پیرس میں یہ شخص چلا گیا ہے تو ظاہرہ واپس تو نہیں آئے گا، لیکن وہ بھائی سے اس قدر والہانہ محبت کرتی ہیں کہ ان کے پاس جتنی جمع پونجی تھی وہ بھائی کے لیے بھجوا دیتی ہیں، ماں سے، پھوپھی سے، باپ سے ذکر کیے بغیر. کیونکہ یوجین راستیناک نے ایک کردار نے بالزک کے کردار نے اسی طرح ان سے اپنی بہنوں سے پیسے منگوائے تھے، اور بہنیں بھائیوں کے ساتھ اسی طرح محبت کرتی ہیں اور مشکل وقت میں اسی طرح کام آتی ہیں. پیارے بھائی، ہمیں تم سے بے انتہا محبت ہے، بس یہی اس کا خلاصہ سمجھو. جہاں تک
اس کو راز میں رکھنے کا تعلق ہے. پھوپھی کے قول کے مطابق ہم ایسی چھوٹی چھوٹی بندریاں ہیں کہ کوئی بات ہم سے بعید نہیں، یہاں تک کہ ہم اپنی زبان بھی بند رکھ سکتے ہیں. ماں پھوپھی سمیت کسی عجیب کام سے آنگولین گئی ہیں. اب ظاہر ہے کہ ماں اور پھوپھی نے بیٹیوں کو نہیں بتایا، اور یعنی یوجین کی بہنوں کو نہیں بتایا، اور یوجین کی بہنوں نے ماں اور پھوپھی کو نہیں بتایا. ماں اور پھوپھی بھی یوجین کو رقم بھجوانے گئی ہیں، اور ان دونوں بہنوں نے بھی یوجین کو مطلوبہ رقم جو ہے وہ بھیج دی ہے، اور وہ خوشی کا احساس کر رہی ہیں. امور سلطنت ہیں، نامعلوم ایسے کیا امور سلطنت ہیں کہ سفر کے مقصد کو پوشیدہ ہی رکھا ہے. یعنی ماں اور پھوپھی نے ان یوجین کی بہنوں کو نہیں بتایا کہ وہ کیا کس غرض سے کس مقصد سے جا رہی ہیں. حالانکہ جانے سے پہلے گفت و شنید کا سلسلہ بہت دیر تک چلا تھا، جس کی بھنک تک ہمارے کان میں نہیں پڑی، اور نہ نواب صاحب کو اس کا کچھ علم ہے. یعنی مطلب نہ ان کو پتا ہے، نہ ان کے والد صاحب کو پتا ہے. سلطنت راستی ناک میں بڑی بڑی تدابیر زیر غور ہے. بادشاہ زادیاں ملکہ معظمہ کے لیے جو لباس تیار کر رہی ہیں، اس کا کام انتہائی رازداری سے ہو رہا ہے. اب صرف دامنوں پر پھول بنانا باقی ہے. یعنی بہنیں جو ہیں وہ بھائی کی شادی کی باتیں کر رہی ہیں. ورتنی کی طرف دیوار بنانے کا ارادہ ترک کر دیا گیا ہے. اب اس کی بجائے باڑ لگائی جائے گی. ہمیں پھلوں اور درختوں کا نقصان تو ہوگا، لیکن باہر سے آنے والوں کو بڑا اچھا منظر دکھائی دے گا. اگر ولی عہد بہادر کو رومالوں کی ضرورت ہو تو ان کی خدمت میں اطلاع عرض ہے کہ بیگم مارسی لاک نے اپنے خزانوں کا جائزہ لیا تو ایک ریشمی کپڑا نکلا جس کی موجودگی کا انہیں علم نہ تھا. شہزادی آگات اور شہزادی لور نے اپنا سوئی تاگا اور ہاتھ جو بدقسمتی سے ہمیشہ لال لال رہتے ہیں ولی عہد بہادر کی خدمت کے لیے وقف کر دیے ہیں. یعنی وہ بھائی کی شادی کی تیاریاں کر رہی ہیں. ڈون ری اور ڈون گابریل دونوں چھوٹے شہزادوں کو وہی پرانی عادتیں ہیں. یعنی یوجین کے دو بھائی بھی ہیں، یوجین کی دو بہنیں ہیں، آگات اور لور. ڈون آری اور ڈون گابریل دونوں چھوٹے شہزادوں کو وہی پرانی عادتیں ہیں. انگور کا مربع کھاتے کھاتے پیٹ ہی نہیں بھرتا. یعنی انگور کا مربع کھانے کے عادی ہیں، اپنی بہنوں کو تنگ کرتے رہتے ہیں. پڑھنے پڑھانے کو دل نہیں چاہتا. چڑیوں کے گھونسلوں میں ڈاکے ڈالنا ان کا شغل ہے. دن بھر شور مچاتے ہیں. یہ بالذکی وہ مشاہدہ ہے، وہ باریک بینی ہے کہ جزیات نگاری پر، منظر کشی پر اسے ید طولہ حاصل ہے. اور ملک کے قانون کے خلاف درختوں کی ٹہنیاں کاٹ کاٹ کے چھڑیاں بناتے رہتے ہیں. پوپ کے نمائندے یعنی پادری صاحب نے انہیں دھمکی دی ہے کہ اگر تم نے شرارتیں چھوڑ کر قواعد کے مقدس اصولوں کا مطالعہ نہ کیا تو برادری سے خارج کر دیا جائے گا. اچھا پیارے بھائی، اب رخصت. آج تک کسی نے اپنے بھائی کی کامیابی کے لیے اتنی دعائیں نہ مانگی ہوں گی جتنی ہم مانگ رہے ہیں، اور نہ کسی کو اپنے بھائی سے اتنی محبت ہوگی جتنی ہمیں ہے. امید ہے اس دفعہ جب تم گھر آئے تو ہمیں سنانے کے لیے تمہارے پاس بہت سی باتیں ہوں گی. مجھے تو تمہیں ہر بات بتا دینا چاہیے کیونکہ میں سب میں بڑی ہوں. پھوپھی نے اشارتاً ہمیں بتایا ہے کہ تمہیں کچھ سماجی کامیابیاں ہوئی ہیں. اب کیا ہے کہ لور جو ہے وہ بڑی بہن ہے اور آگات جو ہے وہ چھوٹی بہن ہے. اب کیا ہے کہ وہ جس طرح اس کی والدہ نے کہا تھا کہ یوجین تمہیں خاندان کی باتیں لور لکھ رہی ہے، خط لکھ رہی ہے، خاندان کی باتیں وہی بتائے گی اور مزہ بھی انہیں میں آئے گا. تو ناول نگار نے کیا کیا ہے کہ لور کے خط کے ذریعے یوجین کو اس کے گھر کے حالات سے باخبر کر دیا ہے. لیکن یہاں کہیں بھی کوئی دکھ کی کیفیت نہیں ہے. یہاں وہ خود دکھ اٹھانے والے ہیں، اس کو کوئی بھی ایسی بات بتانے والی نہیں ہے. اچھا بھائی، پیارے بھائی، اب رخصت. آج تک کسی نے اپنے بھائی کی کامیابی کے لیے اتنی دعائیں نہ مانگی ہوں گی جتنی ہم مانگ رہے ہیں، اور نہ کسی کو اپنے بھائی سے اتنی محبت ہوگی جتنی ہمیں ہے. امید ہے اس دفعہ جب تم گھر آئے تو ہمیں سنانے کے لیے تمہارے پاس بہت سی باتیں ہوں گی. مجھے تو تمہیں ہر بات بتا دینا چاہیے کیونکہ میں سب میں بڑی ہوں. پھوپھی نے اشارتاً ہمیں بتایا ہے کہ تمہیں کچھ سماجی کامیابیاں ہوئی ہیں. ظاہر ہے سماجی کامیابیاں وہی
کہ مادام وضو سے سے ملاقات ہوئی ہے اور مادام وضو سے نے اسے کچھ مشورے دیے ہیں، کچھ باتیں بتائی ہیں، یہ بھی بتایا ہے کہ اگر کسی سے محبت ہو تو اس محبت کو ظاہر نہیں کرنا اور بیوقوف سمجھنا ہے دنیا کو اور دنیا کی باتوں میں نہیں آنا وغیرہ وغیرہ۔ وہ کسی خاتون کا ذکر کرتے ہیں اور پھر خاموش ہو جاتے ہیں۔ واقعی آج کل خاندان میں یہ کچھ ہو رہا ہے۔ اچھا یوہین، اگر تم چاہو تو ہم رومالوں کی بجائے تمہیں قمیض بنا کر بھیج سکتے ہیں۔ مجھے اس کا جواب جلدی دینا۔ اگر تمہیں اچھی سلی ہوئی قمیضیں جلد درکار ہوں تو ہمیں بغیر کسی تاخیر کے کام شروع کر دینا چاہیے، اور اگر پیرس میں کوئی ایسے فیشن ہوں جنہیں ہم نہ جانتے ہوں تو نمونے کے لیے قمیض روانہ کر دو، خصوصاً آستین کے کفوں کا نمونہ۔ اب کیا ہے کہ بہنیں جو ہیں وہ بھائی کو نہ صرف پیسے دینے کے حوالے سے دلیری سے کام لے رہی ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دوسرا ایلیمنٹ بھی ہمارے سامنے آتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کے لیے قمیضیں یعنی شرٹس کی سلائی کا کام بھی جو ہے وہ خود کرنا چاہتی ہیں، اور وہ یہ بھی چاہتی ہیں کہ پیرس میں جو ٹرینڈ چل رہا ہے، پیرس میں جس انداز کا فیشن چل رہا ہے، اگر نمونے کے طور پر وہ قمیض بیچ دیں یا آستین کے کفوں کا نمونہ بھیج دیں تو ہم اس طرح کی قمیضیں جو ہے وہ سلائی کر کے آپ کو بھجوا دیں گے، بجائے اس کے کہ رومال بھیجیں۔ خدا حافظ، خدا حافظ۔ میں تمہاری پیشانی پر بائیں طرف کن پٹی کے پاس والی جگہ کے لیے بوسہ بھیج رہی ہوں، کیونکہ وہ جگہ صرف میری ہے۔ میں دوسرا صفحہ آغاز کے لیے چھوڑ رہی ہوں، اور اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میرا لکھا ہوا خط نہیں پڑھے گی، لیکن میں اپنی تسلی کے لیے اس کے قریب ہی رہوں گی جب تک کہ وہ اپنا خط ختم نہ کر لے۔ تمہاری پیاری بہن لورڈ راستی ناک۔ اب کیا ہے کہ آغات اپنا خط خود لکھے گی۔ لورڈ راستی ناک نے خط لکھ کر اپنی محبت کا، اپنی والہانہ جرأت کا اس رشتے کے ساتھ، بھائی کے رشتے کے ساتھ اظہار کر دیا ہے۔ یوہین نے سوچا اب جو کچھ بھی قیمت ادا کرنی پڑے مجھے کامیاب ہونا ہی چاہیے۔ اب کیا ہے کہ بہن کی بھائی کے ساتھ جو ایک طرح کی والہانہ محبت ہے، اس محبت کا جس طرح سے ہمیں ایک فضا جس طرح سے بالزک نے تعمیر کی ہے، فضا متشکل کی ہے یا فضا کو تشکیل دیا ہے، وہ لاجواب ہے۔ یعنی ایک ایسا ماحول بنایا ہے، ایک ایسی فضا تخلیق کی ہے جو لاجواب ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ایک بہن جب اپنے بھائی کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرتی ہے تو اسی طرح کی فضا جو ہے یہ بالزک کے ذریعے جس کا ہمیں پتہ چلتا ہے، اس میں اس کا مشاہدہ بھی شامل ہے، اس کا تخلیقی تجربہ بھی شامل ہے، اس کا سماجی تجربہ بھی شامل ہے، تو ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس کو جو ہے جزیات نگاری پر کمال ہے، اس کو عورت کی نفسیات پر، اس کی انگلیوں کی پوریں عورت کی نفسیات کی نبض پر ہیں، وہ ایک بات کی تہ تک جو ہے وہ جانے کا ہنر رکھتا ہے۔ یوہین کو انہوں نے 1550 فرانک کی خطیر رقم بھیجی۔ بالزک کا کردار یوہین سوسائٹی میں داخلے کے لیے، فیشنیبل سوسائٹی میں داخلے کے لیے موشیو وطرائی جیسے کرداروں جیسا اعلیٰ لباس، شوز، ہیٹ، کوٹ اور دستانے پہننے کا آرزومند تھا۔ بالزک نے یوہین کے کردار کی نفسیات اور جزیات کی عکاسی تخلیقی سطح پر ہنرمندی سے کی ہے، اور ایسی ہنرمندی جس کا کوئی جواب نہیں۔ یوہین نے سوچا اب جو کچھ بھی قیمت ادا کرنی پڑے مجھے کامیاب ہونا ہی چاہیے۔ سونے کا خزانہ بھی اس محبت کا بدلہ نہیں چکا سکتا، یعنی جو محبت اسے ملی اپنی ماں کی طرف سے، جو محبت اسے ملی اپنی پھوپھی کی طرف سے، جو محبت اسے اپنی بہن آغات اور لور کی طرف سے ملی، اب اس کی سوچ یہ ہے کہ سونے کا خزانہ بھی اگر میں ان کو دے دوں تو اس محبت کا بدلہ نہیں چکایا جا سکتا، یعنی جو اس کو اپنی فیملی کی طرف سے، ماں کی طرف سے، پھوپھی کی طرف سے، بہنوں کی طرف سے محبت ملی ہے، کاش میں
ان پر مسرتوں کے ڈھیر نشاور کر سکتا. بھائی ظاہر ہے یہی کچھ سوچ سکتا ہے. کیا یہ سوچنے تک ہی رہے گا یا اس کی آگے چل کر کوئی عملی صورت بھی دیکھنے کو ملے گی؟ 1550 فرانک وہ قدر توقف کے بعد پھر سوچنے لگا مجھے پائی پائی کا حساب رکھنا چاہیے. لور سچ کہتی ہے عورت کا اعتبار کرنا چاہیے. میرے پاس عمدہ قمیضیں نہیں ہیں. دوسروں کی بھلائی سوچنے میں لڑکیوں کا دماغ بہت تیز ہوتا ہے. اپنے بارے میں تو وہ کتنی سادہ دل ہے مگر میرے لیے کتنی دور اندیشی سے کام لے رہی ہے. وہ جنت کے فرشتے کی مانند ہے جو دنیاوی غلطیوں کا اندازہ کیے بغیر ہی معاف کیے چلا جاتا ہے. اب اس کو اپنی بہن میں فرشتے کی سی صفات نظر آتی ہیں. اب ساری دنیا اس کی تھی. فوراً درزی بلایا گیا, اس کی رائے لی گئی اور اپنی بات منوائی گئی. موسیو وترائی پر نظر پڑتے ہی راستینہ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ نوجوانوں کی زندگی میں درزیوں کا کتنا اثر ہے. یعنی موسیو وترائی سے اس کی ملاقات ہوئی تھی مادام درستو کے گھر میں. درزی چاہے تو اپنے ہنر کے ذریعے کپڑوں میں جان ڈال سکتا ہے, شخصیت کو چار چاند لگا سکتا ہے, اور چاہے تو ملیمیٹ کر کے رکھ دے. چنانچہ درزی یا تو دشمن ہوتا ہے یا دوست, ان دونوں کے بیچ میں کچھ نہیں ہو سکتا. راستینہ کو ایسا درزی ملا جسے اپنے پیشے کے پدرانہ فرائض کا احساس تھا اور جو اپنے آپ کو ایک نوجوان کے ماضی اور مستقبل کی درمیانی کڑی سمجھتا تھا. یعنی مطلب اب وہ ماضی سے نکال کر نوجوان کو اچھے مستقبل کی طرف لے کر جانے والا سمجھتا تھا. اپنی شکر گزاری کے سلسلے میں یوجین نے اس کے بارے میں اپنا ایسا چست فقرہ کہا جس سے درزی کی بڑی شہرت ہوئی اور اس نے بہت روپیہ کمایا. اس نے کہا تھا میں نے اس کے بنائے ہوئے 2 پتلون تو ایسے دیکھے ہیں جس کی وجہ سے 20 ہزار سالانہ آمدنی کی شادیاں طے پائی ہیں. 15,000 فرانک اور اپنی مرضی کے مطابق کپڑے. اس وقت جنوب کے اس غریب فرزند کے دل میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ تھا اور وہ بڑے فخریہ انداز میں ناشتہ کرنے کے لیے داخل ہوا. جیب میں پیسے ہوں تو ہر نوجوان میں یہ ٹھسا آ جاتا ہے. جو ہی پیسے طالب علم کی جیب میں پہنچے اسے کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے اخلاقی سہارے کے لیے کوئی ستون مل گیا ہو. ظاہر ہے پیسے اس کی جیب میں آئے ہیں تو وہ ظاہر ہے کہ اس کے اندر ایک توانائی, ایک طاقت آ گئی ہے. یہ تو میٹیریلسٹک لائف ہے. یعنی مغرب کی زندگی خاص طور سے اور ویسے بھی پوری زندگی جو ہے ظاہر ہے اس میں پیسے کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور پیسے کی اہمیت سے بالذات کو بھی انکار نہیں ہے. اور چاہے جو ہے وہ یہ 1835 کا زمانہ ہو, 33 کا زمانہ ہو, 1850 سے پہلے کی دنیا ہو, پیسے کی بہرحال جو ہے وہ بڑے شہروں میں کوسموپولیٹن سٹیز میں خاص طور سے اور چھوٹے علاقوں میں عمومی طور پر بہرحال پیسے کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں. اس کی چال میں پہلے سے زیادہ بردانگی آ جاتی ہے. اسے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے پیر ٹکانے کے لیے وہ جگہ مل گئی ہو جہاں سے چاہے تو دنیا کو الٹ کے رکھ دے. ظاہر ہے کہ اس کے پاس اس کی مطلوبہ رقم آ گئی تھی اور اس کی وجہ سے اس کے اندر مزید بریوری پیدا ہو گئی تھی. وہ ہر ایک سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے اور اس کی تمام حرکات سے قوت ارادی اور عزم جھلکتا ہے. کل تک تو وہ جھجکتا, سمٹا اور ہر ایک کے ہاتھوں ذلت سہنے کو تیار تھا, لیکن آج اس میں وزیر اعظم کا بھی مقابلہ کرنے کی ہمت نظر آتی ہے. ظاہر ہے کہ اس کے پاس دولت آ گئی ہے, مال و زر آ گیا ہے, اس کی مطلوبہ رقم آ گئی ہے, اس سے اس کی خود اعتمادی میں اضافہ ہوا ہے. اس کے اندر بھی عجیب تبدیلیاں ہونے لگتی ہیں. کوئی آرزو اس سے بالا تر نہیں رہتی, کوئی خواہش اس سے بالا تر نہیں رہتی, کوئی چیز اسے اپنی پہنچ سے باہر معلوم نہیں ہوتی. اسے اب یہ اندازہ ہے کہ ہر چیز اس کے قریب ہے, اس کی اپروچ سے باہر نہیں ہے, پہنچ سے باہر نہیں ہے. بے پرواہی سے کبھی اپنی توجہ ایک چیز پر مرکوز کرتا ہے, کبھی دوسری پر. وہ خوش مزاج, فراخ دل اور یار باش بن جاتا ہے. یعنی وہ اس کے اندر وہ ساری باتیں آ جاتی ہیں پیسے آنے سے, یعنی خوش مزاجی بھی, فراخ دلی بھی, یار باشی بھی. مختصر یہ کہ ایک چھوٹا سا پرندہ جس کے ابھی پر نکلے ہوں یہ محسوس کرتا ہے کہ میں اب اڑ سکتا ہوں. ظاہر ہے کہ بالذات کو یہ پتا ہے کہ انسان اگر اڑ سکتا ہے یا فیشنیبل سوسائٹی کا حصہ بن سکتا ہے یا اس میں داخل ہو سکتا ہے تو اس کے لیے پیسے کی ضرورت ہے, اور وہ خطیر رقم اس کے پاس آ چکی ہے. غریب طالب علم چھوٹی چھوٹی خوشیوں پر ایسے جھپٹتا ہے جیسے کتا 20 خطروں کے باوجود ہڈی اٹھا لاتا ہے اور پیچھا کرنے والوں سے جان بچاتا ہے اور ساتھ ساتھ ہڈی چباتا بھاگتا رہتا ہے. یہ ایک بالکل جدا گانا انداز ہے, یہ انفرادیت ہے
کہ وہ نیچر کی چیزوں سے بھی جو ہے وہ ایسی تشبیہات اور ایسے استعارات لاتا ہے کہ قاری کو ورطہ حیرت میں مبتلا کر دیتا ہے، لیکن وہ سامنے کی زندگی پر اس کی نظر ہے اور اس میں ڈیپتھ ہے، اس میں گہرائی ہے، وہ سرسری چیزوں کو نہیں لیتا۔ بالزک جو ہے وہ چیزوں کو گہرائی اور گہرائی میں لیتا ہے، ذرا سا رک کے گودا چوس لیتا ہے اور پھر بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ لیکن جس نوجوان کی جیب میں چند سنہری سکے چھن چھنا رہے ہوں، وہ خوشیوں سے پورا لطف حاصل کرنا چاہتا ہے، اسے قطرہ قطرہ کر کے چکھتا ہے اور لفظ غربت اس کے لیے بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے۔ یعنی اب اس کے پاس پیسے آ گئے ہیں، اب وہ مالدار ہے، اب اسے اس بات کا بالکل نہیں ہے کہ وہ ایک غریب فیملی کا لڑکا ہے اور اس کے پیچھے جو ہیں وہ غربت والے لوگ ہیں یا کس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ بھی بہرحال ایک پتے کی بات ہے، باریک بینی کی بات ہے جس کی طرف بالزک ہمیں لے کر جاتے ہیں۔ وہ ایسا محسوس کرتا ہے گویا تمام پیرس اس کا ہے۔ یہ وہ دن ہوتے ہیں جب تمام دنیا خوشی سے منور معلوم ہوتی ہے اور ہر چیز جگمگاتی نظر آتی ہے۔ مسرت اور کامرانی کے ان دنوں کو خواہ مرد ہو یا عورت کوئی بھی اپنے قبضے میں نہیں رکھ سکتا۔ ظاہر ہے یہ ایک بالکل سامنے کی بات ہے، طے شدہ بات ہے کہ جب انسان کے پاس پیسے ہیں تو دنیا جگمگاتی نظر آئے گی اور اس کے پاس مسرت کا بھی اسے احساس ہوگا، اس کو اپنی کامیابی کا بھی احساس ہوگا، اور کیا ہے کہ ان دنوں کو خواہ مرد ہو یا عورت کوئی بھی اپنے قبضے میں نہیں رکھ سکتا۔ لیکن یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ زندگی میں نہ تو مسرت اور کامیابی ہمیشہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ رہتی ہے اور نہ اس نے رہنا ہے۔ یہ وہ دن ہوتے ہیں جب قرض اور بیسیوں طرح کے خوف اس عیش کے لطف کو 10 گنا بڑھا دیتے ہیں۔ جو شخص دریائے سین کے بائیں کنارے سے واقف نہیں، اس نے گویا زندگی دیکھی ہی نہیں۔ یوجین نے مادام وڈ کی آنے والی بھنی ہوئی ناشپاتیاں کھاتے ہوئے سوچا، اگر پیرس کی عورتوں کو معلوم ہو جائے کہ میرے پاس اتنی رقم ہے تو وہ عاشق کی تلاش میں یہاں کھنچی چلی آئیں۔ اب یوجین کو یہ بھی پتا ہے کہ پیرس کی عورتیں جو ہیں وہ محبت کس سے کرتی ہیں؟ پیسے سے محبت کرتی ہیں، یعنی انسان سے محبت نہیں کرتی۔ ایک طرح سے اس میں باریک سا طنز بھی ہے۔ اسی وقت باہر کے دروازے کی گھنٹی بجی اور ڈاک خانے کا ایک آدمی کھانے کے کمرے کے دروازے پر نمودار ہوا۔ اس نے یوجین راستیناک کو پوچھا اور پھر اسے 2 ہتھیلیوں کے ساتھ دستخط کرنے کے لیے ایک رسید بھی پیش کی۔ دوترا نے حسب عادت ایک متجسس نگاہ یوجین پر ڈالی جو اسے بالکل کوڑے کی چوٹ کی طرح محسوس ہوئی، چابک کی طرح لگی۔ اب تم نشانہ بازی اور شمشیر زنی سیکھنے کی فیس ادا کر سکتے ہو، دوترا بولا۔ اب ظاہر ہے کہ دوترا جو ہے ایک تجربہ کار انسان ہے، ایک بہت ہی دانا شخص ہے، اور وہ تو یہ چاہتا ہے کہ اگر خدا را خواستہ یوجین راستیناک کا کسی ایسے میکسم وترائی جیسے شخص کے ساتھ کہیں مقابلہ ہو جائے تو اس کو نشانہ بازی میں بھی پکا ہونا چاہیے۔ تمہارا جہاز واپس آ گیا ہے، مادام وڈکے نے ہتھیلیوں پر نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ مادام وازل مشونوں نے پیسوں پر نظر ڈالنے کی جرأت نہیں کی کیونکہ اسے ڈر تھا کہ اس کی آنکھوں سے لالچ کی جھلک ظاہر نہ ہو جائے۔ تمہاری ماں بڑی اچھی ہیں، مادام کوتیور نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ تمہاری ماں بڑی اچھی ہیں، پوارے نے حسب عادت مادام کوتیور کے الفاظ دہرائے۔ اب کیا ہے کہ پوارے ایک ایسا کردار ہے جو ہر معاشرے میں ہوتا ہے، تقلید والا کردار، یعنی جو دوسروں کی نقل کرنے والا انسان ہے، جس کا اپنا برین نہیں ہے، اپنی سوچ نہیں ہے، تو پوارے جو ہے ایک مقلد کردار ہے۔ ہاں تم نے ماں کے خون کا آخری قطرہ تک نچوڑ لیا ہے، دوترا بولا۔ اب تم خوب دادے عیش دے سکتے ہو، سوسائٹی میں جا کر کسی امیر عورت کو پھانسو، بالوں میں خوبصورت پھول لگانے والی کاؤنٹس کے ساتھ ناچو، جو چاہو کرو، لیکن جوان میری بات مانو اور نشانہ بازی کی مشق شروع کر دو۔ یہ کہتے ہوئے دوترا نے ایسے ہاتھ اٹھایا گویا کسی دشمن پر نشانہ لگا رہا۔ اب کیا ہے کہ دوترا جو ہے ایک دانا شخص ہے اور اس کو ایک دانائی کی بات جو ہے باتوں ہی باتوں میں جو ہے وہ بتا رہا ہے۔
لیکن راستینا کبھی نوجوان ہے, جذباتیت سے بھرپور ہے, وہ اس باریکی کو ابھی نہیں سمجھ سکا. راستینا ڈاک والے کو کچھ انعام دینا چاہتا تھا, لیکن اس کی جیبیں خالی تھی. دوترا نے اپنی جیب سے 1 فرانک نکال کے اس آدمی کی طرف پھینک دیا اور طالب علم کی طرف دیکھتے ہوئے بولا, تم بھروسے کے آدمی ہو. راستیناک کو مجبوراً اس کا شکریہ ادا کرنا پڑا, حالانکہ جس روز سے مادام وبوسیاں کی ملاقات کے بعد ان میں سخت کلامی ہوئی تھی, اسے اس آدمی سے یعنی دوترا سے نفرت ہو گئی تھی. تقریباً 1 ہفتے تک یہ حال رہا کہ جب دونوں موجود ہوتے تو منہ میں گھنگھنیاں بھرے بیٹھے رہتے اور بغور ایک دوسرے کا جائزہ لیتے رہتے. طالب علم کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ہم دونوں ایسا کیوں کر رہے ہیں. اب طالب علم جو ہے وہ کیا ہے کہ دوترا کو اپنا دشمن سمجھ رہا تھا, حالانکہ حقیقت میں ایسا تھا نہیں. اور مادام وبوسیاں رشتے میں اس کی بہن تھی اور اس کی طرف وہ جا کر آ چکا تھا, اور دوترا کو اس بات کا علم تھا. خیالات ظاہر ہے کہ بالزک اپنے کرداروں کے ذریعے جو ہے وہ پوری سچویشن, پورے واقعات, پورے حالات قارئین کے سامنے لیتے چلے آتے ہیں. خیالات جس شدت سے پیدا ہوتے ہیں کچھ اسی تناسب سے ان کا اظہار بھی ہوا کرتا ہے, اور جس طرح ریاضی کے قانون کے تحت گولا توپ سے نکل کر ٹھیک نشانے پر لگتا ہے, اسی طرح خیالات بھی مجوزہ نشانے کی طرف تیزی سے بڑھنے لگتے ہیں. اس سے مختلف قسم کے اثرات پیدا ہوتے ہیں. بعض انسان ایسے نازک تباہ ہوتے ہیں کہ جن پر ان خیالات کا اثر تباہ کن ہوتا ہے. یعنی ایک انسان اگر سینسٹیو ہے تو اس پر جو ہے وہ ویسے ہی اثر ہوگا, اور ایک انسان اگر ٹھوس طبیعت کا, کٹھور طبیعت کا مالک ہے, سخت طبیعت کا مالک ہے, تو اس پر ظاہر ہے کہ اسی قدر کم اثر ہوگا. پھر کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی بے حسی اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ ان سے ٹکرا کر دوسروں کی قوت ارادی خود شل ہو جاتی ہے اور ایسے گر پڑتی ہے جیسے دیوار پر لگ کے گولی. ان کے علاوہ ایسے آدمی بھی ہیں جو گدے ہوئے آٹے کی طرح مدافعت کی طاقت ہی نہیں رکھتے, لیکن ان کے دماغ میں پہنچ کر دوسروں کے خیالات ایسے کھو جاتے ہیں جیسے مٹی کے دھس میں چھڑے. راستیناک کے دماغ میں گویا بارود بھرا ہوا تھا جو ہاتھ لگانے سے پھٹ پڑنے کو تیار تھا. یعنی راستیناک ظاہر ہے کہ جوان تھا, جذباتیت سے بھرا ہوا تھا. وہ اتنا کم عمر اور تیز فہم تھا کہ دوسروں کے خیالات اور احساسات کی زد میں آنے سے بچ ہی نہ سکتا تھا. وہ دوسروں کے خیالات اور احساسات کی زد میں آ جاتا تھا. جب ہمیں اصل وجہ کا علم نہ ہو تو اس قسم کے اثرات کے نتائج ہمیں بہت عجیب اور حیران کن معلوم ہوتے ہیں. اس کی ذہنی بصیرت بھی جسمانی بصارت کی طرح تیز اور صاف تھی جیسے بلی کی آنکھیں ہوتی ہیں. یعنی وہ ذہنی طور پر بھی چالاک تھا, ہوشیار تھا, تیز تھا, اور جسمانی طور پر بھی طاقتور تھا. یہ پورا اثرات صلاحیت تھی کہ آگے بڑھ کر دوسروں پر حملہ بھی کر سکتی تھی اور خود صحیح سلامت واپس بھی آ جاتی تھی. اسی صلاحیت کی وجہ سے ہم زیرک اور عقل مند انسانوں پر تعجب کرتے ہیں, حیرانی کا اظہار کرتے ہیں. یعنی راستیناک میں بہت ساری خوبیاں تھیں کہ وہ ماہر شمشیر زنوں کی طرح ہر آدمی کا کمزور پہلو دریافت کر لیتے ہیں. خصوصاً پچھلے 1 مہینے میں یوجین کی اچھی بری دونوں خصوصیات نے بڑی تیزی سے ترقی کی تھی. دنیا سے اسے حال ہی میں واسطہ پڑا تھا. پھر وہ اپنی ہر دم بڑھتی ہوئی خواہشات کو تسکین دینے کی فکر میں تھا. ظاہر ہے جنوب سے آیا ہوا غریب خاندان کا ایک نوجوان تھا اور قانون کی تعلیم حاصل کر رہا تھا. جسمانی طور پر تو ینگ تھا, ذہنی طور پر بھی وہ تیز تھا. ان 2 باتوں نے اس کی کمزوریوں کو اور ابھارا. اس میں ظاہر ہے جہاں خوبیاں تھیں اس میں کچھ خامیاں بھی تھیں. اس کی اچھی خصوصیات میں جنوب کے رہنے والوں کی سی دلیری بھی تھی. یعنی جنوب کے فرانس کے جنوب کے رہنے والوں میں جو دلیری ہوتی ہے اس میں وہ دلیری موجود تھی جو مشکل سے مشکل کام میں بے دھڑک کود جاتے ہیں اور جنہیں ایک لمحے کے لیے بھی تذبذب کے عالم میں رہنا گوارا نہیں ہوتا. یعنی ایک ان میں بریوری ہوتی ہے, ایک طاقت ہوتی ہے جو دور دراز کے مضافاتی علاقوں کے لوگ ہوتے ہیں کہ اگر انہوں نے کوئی کام کرنا ہے تو وہ بے دھڑک جو ہے وہ کر گزرتے ہیں اور وہ کسی بھی خوف و خطر کو دل میں ذہن میں نہیں لاتے, اور وہ جو کام کرنا ہوتا ہے وہ ایک بالکل طاقت کے ساتھ اس کو کر گزرتے ہیں.
اور یہ خوبی اس میں موجود تھی، یوجین میں موجود تھی، اور جنہیں ایک لمحے کے لیے بھی تذبذب کے عالم میں رہنا گوارا نہیں ہوتا، یعنی ایک سٹیپ آگے ایک سٹیپ پیچھے، یہ اس کا مزاج نہیں تھا۔ اور ظاہر ہے کہ یہ مجموعی طور پر جو ہے فرانس کے جنوب کے علاقوں میں رہنے والے لوگوں کا ایسا ہی مزاج تھا جس کی طرف جو ہے وہ بالزک ہمیں لے کر جاتے ہیں۔ شمال کے رہنے والے اس خوبی کو کمزوری شمار کرتے ہیں، یعنی اب کیا ہے کہ تقابل کیا ہے بالزک نے جنوب کے علاقوں میں رہنے والے لوگوں کا شمال کے رہنے والے لوگوں کے ساتھ، یعنی جسے وہ جنوب کے علاقوں کے رہنے والے لوگوں کی خوبی سمجھتا ہے، شمال کے رہنے والے لوگ اسی خوبی کو کمزوری سمجھتے ہیں، کیونکہ اگر اس دلیری کے ذریعے کامیابی حاصل ہوتی ہے تو بعض دفعہ یہی موت کا بھی باعث بنتی ہے، یعنی دلیری کی وجہ سے بغیر کسی تذبذب کے، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اگر انسان ایک خطرناک صورتحال میں چھلانگ لگا دیتا ہے تو ایسے میں جان بھی جا سکتی ہے، یعنی شمال کے لوگ جو ہیں جنوب کے لوگوں کی اس بات کو کمزوری سمجھتے تھے۔ تو اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر کوئی جنوب کا باشندہ ان دونوں صفات یعنی شمال والوں کی سی عیاری اور جنوب والوں کی سی جرت کو یکجا کر لے تو اسے مکمل انسان سمجھنا چاہیے۔ اب یہ وہ کمال ہے بالزک کا کہ بالزک جو ہے جنوب کے علاقوں کے لوگوں کی بریوری اور شمال کے علاقوں کی عیاری، مکاری، دونوں کو کے اختلاط کو، دونوں کے امتزاج کو جب یکجا کرتا ہے تو وہ اسے جو ہے وہ مغرب میں، فرانس میں ایک مکمل انسان سمجھنے کی بات کرتا ہے۔ جیسے مثال دیتا ہے برونادوت کا، جیسے برونادوت تھا جو سویڈن کو فتح کر کے وہاں کا بادشاہ بن بیٹھا تھا، یعنی اس میں فرانس کے جنوب کے باشندوں کی سی جرت اور بہادری بھی تھی اور شمال کے لوگوں کی عیاری بھی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ برونادوت سویڈن کو فتح کر کے وہاں کا بادشاہ بن گیا تھا۔ چنانچہ یہ بات زیادہ دن تک نہیں چل سکتی تھی کہ راستیناک پر دوتراں کی نظروں کا حملہ جاری رہے اور اسے یہ بھی پتہ نہ چلے کہ یہ امیر، یہ آدمی میرا دوست ہے یا دشمن۔ اسے ایسا محسوس ہوا کہ یہ عجیب و غریب انسان ہر لمحہ اس کے احساسات کا جائزہ لیتا رہتا ہے، یعنی دوترا جو ہے ہر لمحہ اس کے احساسات کو بھانپتا رہتا ہے، یعنی یوجین کے احساسات کو، محسوسات کو بھانپتا رہتا ہے، اس کا جائزہ لیتا رہتا ہے۔ تو وہ اسے جو ہے عجیب و غریب انسان محسوس ہونے لگا تھا دوترا، کس کو؟ یوجین کو، اور اس کے دل کی بات تک بھانپ لیتا ہے۔ کون؟ دوترا۔ اس کے برخلاف خود دوترا کی زندگی ایک ایسا سربستہ راز ہے کہ دوسروں کے لیے اس کا وجود ایک پہیلی بن کر رہ گیا ہے، اور وہ ایسا لگتا ہے جیسے سب کچھ جانتا ہے، دیکھتا ہے اور خاموش رہتا ہے۔ جیب میں پیسے پہنچے تو راستیناک میں ایسی خود اعتمادی آئی کہ اب وہ بغاوت پر آمادہ ہو گیا۔ اب کیا ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ راستیناک کی خود اعتمادی بڑی ہے پیسے ملنے سے، اور دوسرا جو ہے وہ ایک طرح سے ریبل کردار کے طور پر ہمارے سامنے آتا ہے، یعنی وہ کسی وقت بھی بغاوت پر اپنے آپ کو آمادہ کر سکتا ہے۔ اور جب ہم دوترا کے کردار کو دیکھتے ہیں تو وہ پر اسرار راز ہے، وہ پر اسرار ایک کردار ہے، سربستہ راز ایک کردار ہے، ایک پہیلی بن کر رہ گیا ہے دوسروں کے لیے۔ وہ دوسروں کے بارے میں تو سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ ان کو دیکھتا ہے، ان کے بارے میں جو ہے اس کے پاس ساری چیزیں، ساری معلومات ہیں، لیکن خود جو ہے وہ کسی پر نہیں کھلتا۔ اگر ہو سکے تو ذرا دیر کے لیے رک جاؤ، اس نے دوترا سے کہا، جو کافی کا آخری گھونٹ پی چکنے کے بعد باہر جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ کس لیے؟ دوترا نے پوچھا۔ اس نے اپنا ہیٹ سر پر رکھ لیا تھا اور اپنی کیپ اٹھا لی تھی، جسے وہ اس طرح بلاتے رہنے کا عادی تھا گویا چار چوروں کا بھی ایک وقت مقابلہ کر رہا ہو۔ میں تمہارا قرض چکانا چاہتا ہوں۔ راستیناک نے جلدی سے تھیلی کھول کر مادام وودکے کو دینے کی غرض سے 140 فرانک گنے اور اس سے بولا، جلدی حساب بے باک کر دینے سے دوستی پکی ہو جاتی ہے۔ اب یہ بات جو ہے راستیناک نہیں کر رہا، یہ بات بالزک اپنے تخلیقی تجربے کی بنا پر کر رہا ہے کہ ظاہر ہے کہ ادھار کی وجہ سے تعلقات خراب ہوتے ہیں اور حساب جلدی بے باک کر دینے سے دوستی جو ہے مضبوط ہوتی ہے۔ یہ دانائی کی بات ہے، حکمت کی بات ہے، اور ظاہر ہے دنیا کے ہر معاشرے کی بات ہے، اور میٹیریلسٹک اگر دنیا کو دیکھیں تو ہر دنیا میں ایسا ہی ہے۔ اب ہمارا تمہارا تو اگلے چند ماہ تک کا حساب صاف ہو گیا، یہ یوجین کہتا ہے مادام وودکے سے۔ 5 فرانک کی ریزگاری ہے
وہ پوچھتا ہے کہ 5 فرانک کھلے ہیں آپ کے پاس؟ مادام سے پوچھتا ہے. اچھے دوست جلد حساب بے باک کر دیتے ہیں. وہ یہ کہتا ہے. پوارے نے دوترا کی طرف دیکھتے ہوئے دہرایا. اب پوارے ایک ایسا کردار ہے جو ایک تقلید کرنے والا کردار ہے، اور ظاہر ہے کہ پورے ناول میں ہمیں وہ صرف ایک مقلد کے طور پر جو ہے لوگوں کی باتیں دہرانے والا کردار جو ہے نظر آتا ہے. یعنی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جس کا اپنا فکری نظام جو ہے وہ نہیں ہے، بلکہ وہ دوسروں کی بات کی نقل کرنے والا ایک کردار ہے. لو اپنا فرانک. راستیناک نے اس اول ہول صفت انسان کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا جو سر پر سیاہ نقلی بال لگائے رکھتا تھا. اب کس سے کہا ہے کہ لو اپنا ایک فرانک؟ وہ دوترا سے کہا ہے. لوگ سوچیں گے کہ تم میرے ذرا سے بھی مقروض ہونے سے ڈرتے ہو. دوترا بولا. اس کی نگاہیں نوجوان کی روح کی گہرائیوں تک پہنچنے کی کوشش کر رہی تھی اور ہونٹوں پر کچھ ایسی طنزیہ مسکراہٹ تھی جسے دیکھ کر یوجین سینکڑوں دفعہ غصے کے مارے لال پیلا ہو چکا تھا. ہاں بات تو کچھ ایسی ہے، طالب علم نے جواب دیا، اور دونوں تھیلیاں پکڑے اپنے کمرے میں جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا. دوترا نشست گاہ کی طرف جانے والے دروازے سے نکلا اور طالب علم نے دوسرے دروازے سے نکلنا چاہا جو سیڑھیوں کی طرف جاتا تھا. اب کیا ہے کہ اب وہ دونوں ایک دوسرے سے جدا ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان کے ذہن میں کچھ اور چل رہا ہے. بالزاک کے ناول بڈھا گوریوں میں دوترا ایک انتہائی زیرک اور بالغ نظر کردار ہے. دوترا ایک ایسا کردار ہے جو فرانس کے سماجیاتی ریاستی اداروں پر بھی چوٹ کرتا ہے. وہ سماجی زندگی، انسانی رویوں کا نہایت گہرا شعور رکھنے والا بالغ نظر کردار ہے جو یوجین کو زندگی کی بہت سی باتوں سے آگاہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ظاہر ہے کہ یوجین ابھی نوجوان ہے. دوترا فرانس کی زندگی کا تجربہ رکھتا ہے. دوترا پیرس کے لوگوں کی عیاریوں سے بھی واقف ہے، ان کی حماقتوں سے بھی واقف ہے، ان کے تمام زندگی کے معاملات سے واقف ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ ایک نوجوان کی کسی نہ کسی طرح سے مدد کرنے کی بھی کوشش کرنا چاہتا ہے. وہ ایک لحاظ سے یوجین راستیناک کے ساتھ کہیں نہ کہیں بیک آف دا مائنڈ محبت کا بھی احساس اس کے من میں جاں گزی ہے.